ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین و میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہے لبیک، اور اس سلسلے کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ہمارے سوالات ہوتے ہیں، آپ کی کالز ہوتی ہیں، واٹس اپ ہوتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز ہوتے ہیں، اور وہ ہم نگران شورا کی بارگاہ میں بڑھاتے ہیں، نگران شورا کی طرف بڑھاتے ہیں، اور نگران شورا اپنے تجربے، علم اور تنظیمی نظم و ضبط اور جس کی وہ ذمہ داریاں ہیں ان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں، مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت ساری راہوں کا تعین ہوتا ہے۔ آج کیونکہ رمضان المبارک سے پہلے ہمارا یہ آخری سلسلہ ہے، آئندہ اتوار اللہ کی رحمت سے رمضان المبارک ہوگا، اور مدنی چینل پہ رمضان المبارک کی بہترین زبردست علم و حکمت اور سنتوں سے بھرپور رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ عشاء کے بعد مدنی مذاکرے ہوں گے، عصر کے بعد مدنی مذاکرے ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل سحری میں صبح اور دوپہر کو ظہر کے بعد خصوصی سلسلے بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ تو رمضان کی مدنی چینل کی نشریات کا اپنا ایک جدول ہوگا، انشاءاللہ اس کے جو اوقات کار ہوں گے اور وہ سلسلے کیسے کیسے ہوں گے یہ بھی آپ انشاءاللہ عنقریب مدنی چینل پہ ملاحظہ کر سکیں گے۔ آج سلسلے لبیک میں ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع یہی ہے کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں، رمضان کا استقبال کیسے کریں، آج کا یہ موضوع ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پہ مبلغین کے مدنی پھول بھی ہوں گے، اور کچھ سوالات، کچھ تیاریوں کے حوالے سے باتیں ہم نے بھی رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی نگران شورا سے کرنی ہے۔ نگران شورا سے کچھ پرسنل سوالات بھی کرنے ہیں، کیونکہ ایک بہت خاص ایونٹ اور ایک بہت خاص موڑ کہہ سکتے ہیں کہ نگران شورا کے گھر میں آیا۔ کل نگران شورا کے چھوٹے صاحبزادے حامد رضا عطاری جو ہیں ان کا نکاح ہوا، ان کی شادی کی تقریب ہوئی، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، وہ بھی رکھیں گے، آپ کو بھی دکھائیں گے، اور آج کا جو موضوع ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تو آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ، مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ آخر تک بیٹھے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور کیونکہ سلسلے کا موضوع عبدالواجد بھائی رمضان کی تیاری ہے، اور ایک ایسا مہمان آ رہا ہے جس کی برکتیں، جس کی رحمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں گویا کہ، تو جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ اب اللہ عز و جل کا وہ مہمان آ رہا ہے جو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے گویا کہ مغفرت کے پروانے لے کر آ رہا ہے، رحمت کے پروانے لے کر آ رہا ہے، اور نیکیوں کے بہار گویا کہ آ جائے گی۔ ایک کیفیت ہوتی ہے جو رمضان المبارک میں بنتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں کو چھوڑ کر نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا میں آپ ہی کی طرف آؤں گا کہ رمضان المبارک کا استقبال اور رمضان المبارک کی تیاری، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ رمضان المبارک میں کیا کریں، کیسے کریں اور کیوں کریں، تو کس طریقے سے لیں گے؟ ماہ رمضان جو ہے وہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس کے استقبال کی مختلف صورتیں ہیں۔ خود اگر ہم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، اور ہمیں اس طرح کی احادیث ملتی ہیں کہ حضور جو ہے وہ صحابہ کے درمیان اس مہینے کے فضائل بیان فرماتے اور صحابہ کو آنے والے مہینے کے لیے تیار فرماتے۔ امیر اہل سنت نے بھی اس طرح کی ایک حدیث مبارکہ کو فیضان رمضان، جو فیضان سنت کا ایک باب ہے،
اس کے شروع میں نقل فرمایا ہے، جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کا جو مفہوم ہے اگر میں پیش کروں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ عبادت میں کوشش کا ہے، جد و جہد کا ہے، عبادت پر کمر کس لیں ہم لوگ، تیار ہو جائیں۔ ماہ شعبان کے آتے ہی جب ماہ رمضان قریب آنا شروع ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو آنے والے مہینے کے لیے ایسے تیار کریں کہ ہم تیار ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے تراویح میں قرآن کریم کی سماعت کرنی ہے، ہم نے تسبیح، ذکر، اذکار، درود و سلام کے ذریعے اور پھر جو روزے ہم پر فرض ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر وہی حدیث مبارکہ جس کا میں نے حوالہ دیا، اس کے آخر میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں بے نیازی نہیں، یعنی جو چیزیں تمہارے لیے بہت ضروری ہیں ان سے مستغنی نہیں ہو سکتے، جی مستغنی نہیں ہو سکتے، بے پرواہ نہیں ہو تو سکتے۔ ان میں سے ایک ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس چیز کی گواہی دینا۔ اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا کہ جہنم سے آزادی کی دعا مانگنا اور جنت کو طلب کرنا۔ تو گویا کہ ہمیں اس بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ تم ان 4 چیزوں کو لازم پکڑ لو، کلمہ شریف کا ورد کیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اس کے بعد جو ہے جنت کی دعا کیجئے اور جہنم سے آزادی۔ پھر یہ مہینہ تو ہے ہی جہنم سے آزادی کا، اس کے پہلے 10 دن عشرہ رحمت کہلاتے ہیں، جو درمیانی 10 دن ہیں وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور جو آخری 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہیں۔ تو ایک مسلمان اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور اس کے بعد جہنم سے آزادی کا سوال کرتا رہے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل وہ ایک کامیاب مسلمان بن جائے گا۔ بالکل، رجب شریف سے احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام رجب کا چاند دیکھ کر یوں دعا فرماتے، رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اور طبرانی شریف کی حدیث میں یہ الفاظ بارک لنا فی رمضان، کہ اللہ ہمارے رمضان میں بھی برکت عطا فرما۔ تو اس حدیث پاک سے محسوس یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی گویا کہ رمضان کی تیاری کا ایک پیش خیمہ ہوتا تھا، اور رمضان کی آمد کے منتظر ہو جاتے تھے، کہ جیسے کہ اس دعا میں رمضان سے ملنے کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اچھا، لطائف المعارف میں صحابہ اکرام اور تابعین کا معمول بیان کیا گیا کہ صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 6 ماہ رمضان کا انتظار کرتے، 6 مہینے تک انتظار کرتے کہ اب رمضان آنے والا ہے، اب اتنے مہینے رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے، اس طریقے سے اس کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اس کی عظمت کو، اس کی رحمتوں کو پانا چاہتے تھے اور سمجھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے۔ جب آپ کسی چیز کی لذت کو، اس کی عظمت کو جانتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے سعی بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو صحابہ اور تابعین 6 مہینے تک اس کے لیے آرزویں کرتے تھے، تمنائیں اور دعائیں کرتے تھے کہ اب رمضان آیا چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اور پھر جب رمضان گزر جاتا تھا تو کیونکہ انہوں نے رمضان میں طاعت کی ہوتی تھی، عبادتیں کی ہوتی تھیں، نیکیاں کی ہوتی تھیں، نوافل کی کثرت کی ہوتی تھی، تلاوت قرآن پاک کی کثرت کی ہوتی تھی، تو پھر وہ بقیہ سال کے جو 6 مہینے یا 5 مہینے ہوتے تھے ان میں وہ اس کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے شروع میں کہا کہ اب کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو ہمیں بالکل ہمت باندھ لینی چاہیے، کمر کس لینی چاہیے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی ادا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ معمول بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف آتا تو عبادت پہ کمر بستہ ہو جاتے اور پورے مہینے اپنے بستر شریف پہ تشریف نہیں لاتے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اب یہ اس حدیث پاک کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر عبادت گزار اور طاعت شیار کون ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگ نیک بنتے ہیں، صحابی بنتے ہیں، جنتی بنتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام عبادت پہ کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم چل رہا ہے کہ اہتمام کریں اور جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں ان میں اضافہ کرنا ہے۔ اور پھر کیونکہ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو نیکیوں کا تو پتہ نہیں کتنی ہیں اور کتنی نہیں، اور ہیں بھی یا نہیں ہیں،
لیکن گناہوں کی کثرت و بھرمار ہے، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرنا چاہیے، استقبال رمضان کے حوالے سے، رمضان کی تیاری کے حوالے سے، کیونکہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ 5 نمازیں دوسری نمازوں تک، اور جمعہ دوسرے جمعے تک، اور رمضان دوسرے رمضان تک صغیرہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، جبکہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ تو علماء نے اس کی تفسیر شرح میں یہ بات کو بیان فرمایا کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ ہی سے معاف ہوگا۔ تو اب وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں سحر و افطار میں اور اس کے لمحے لمحے میں ہزاروں ہزار لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے ملیں گے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے، اور رمضان جو ہے وہ تقوی دینے کا مہینہ ہے، تقوی اس سے حاصل کیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی تقوی حاصل کرنا ہے۔ اور اس کی پہلی سیڑھی جو ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں قرآن و حدیث کے مطالعے سے، وہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے، تاکہ جو پرانی گندگی ہے، پرانے گناہ ہیں، پرانا جو ہمارے اوپر کریڈٹ ہے وہ صاف ہو، وہ کلیئر ہو، اور پھر ہم اپنا نیا اکاؤنٹ کھولیں جو صاف بھی ہو، شفاف بھی ہو، اجلا بھی ہو، مہکتا بھی ہو، اور دمکتا بھی ہو۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی مہروز بھائی۔ یہاں دیکھیں آپ، اس ماہ مبارک کی عظمت اور اس کے شرف کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری ایام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں خطبہ جو ہے وہ دیا، اور پھر آپ دیکھیں اس میں حضور نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے کیسا مہینہ، جیسے عبدالواجد بھائی نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک سایہ دار درخت یہ انسان پر سایہ کر کے اسے سورج کی دھوپ سے، اس کی تپش سے اور سورج کی دھوپ کے مضر اثرات سے بچا لیتا ہے، یوں ہی ماہ رمضان المبارک مؤمنین پر اپنا سایہ فرما کے انہیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں مہروز بھائی، میں تو جب سے حدیث پاک پڑھی ایک ہی بات جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیے جس کو حضور فرمائیں شہر عظیم، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ امام الانبیاء، عظیم ہے ہی وہی جسے حضور عظیم جسے کہے، حضور صلی اللہ اور علیہ جسے حضور عظیم فرما رہے ہیں۔ اور پھر کیسے پیارے انداز میں حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی ترغیب دلائی، تحریص دلائی، مہینے کا بھی بتایا، اس کی عظمت اور شرف کو بھی ذکر فرمایا ہوا۔ شہر فیہ یزاد رزق المؤمن، ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ نعمتیں اور وہ کھانے جو عام طور پر بندہ نہیں کھاتا، ماہ رمضان المبارک میں وہ نعمتیں بھی انسان کے دسترخوان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ فرمایا ہوا شہر فیہ یزاد رزق المؤمنین۔ اور پھر دیکھیے آگے چل کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ کسی کا خیال کریں، کسی کا احساس کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، جی غمخواری کی جائے اس کے ساتھ، اس کو بھی مہینہ غمخواری کا مہینہ گویا کہ قرار دیا گیا۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ افطار کروایا جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ سبیل کا اہتمام ہوتا ہے، شربت وغیرہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ جی الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ راشن کی تقسیم کاری بھی ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ یہاں مہروز بھائی ہم نے جس طرح دیگر ذرائع ہوتے ہیں کہ لائنیں لگتی ہیں اور ایک ڈنڈا بردار طبقہ ہوتا ہے جو ان لائنوں کو جو ہے وہ سیدھا کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ایسے عاشقان رسول کو بھی دیکھا کہ جو سفید پوش غریب افراد کے گھر میں کھانا پہنچا رہے ہیں، ان کے گھر میں راشن پہنچا رہے ہیں ڈھونڈ کے، کہ اس کی سفید پوشی کا بھرم یہ بھی نہ کھلے، یہ بھی نہ ختم ہو، اور جو ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے احسان کرنا ہے، اس کا تعاون کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، یہ بھی پورا ہو جائے۔ یہاں مہروز بھائی ایک اور بات بھی ہے، جس طرح راشن کی تقسیم کاری ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، احسان ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں یہ چاہوں گا یہاں پر ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو مت بھولیں۔ ہم دیکھیں، ہم اپنے محلے میں راشن بانٹ دیتے ہیں،
ٹھیک ہے. ہم اپنے پڑوسیوں میں دیکھ لیتے ہیں کون ہے ہمارے فلور پر. جیسے میں ایک فلیٹ کا رہائشی ہوں, تو میرے فلیٹ جس مالے پر میں رہتا ہوں اس مالے میں کتنے گھر ہیں, ان میں اگر کوئی ہے کمزور ہے فرد ہے تو اس کو پہنچا دیا, اس کو دے دیا, بڑی اچھی بات ہے. یا ہمارے پنجاب کا جو ایریا ہے وہاں جو محلے ہوتے ہیں, محلے کے اندر دیکھا بھی گھر ہیں یہاں, یہ غریب ہے اس کو دے دیا, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن کچھ ہمارے قرابت دار ہوتے ہیں, بھائی غریب ہے, بہن غریب ہے, اچھا ان کی اولاد ہے یہ غریب ہے, چچا غریب ہے, پھوپھا غریب ہے, کوئی رشتہ دار ہے ایسا جو غریب ہے, اس کی طرف عمومی طور پہ توجہ مہروز بھائی ڈائیورٹ نہیں ہوتی. اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ آپ بالکل درست بات فرما رہے ہیں. ایک تو میں وہاں سے شروع کروں گا کہ آپ نے 2 طبقے بیان کرے کہ وہ تقسیم کر رہے ہیں راشن وغیرہ, اور ان کی سفید پوشی اور ان کا جو ایک بھرم ہے, ان کی جو عزت ہے اسے قائم رکھے ہوئے ہیں. یقیناً احادیث کریمہ میں اس کی ترغیب موجود ہے کہ صدقہ اس انداز پہ دو کہ جب ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو معلوم نہ ہو. تو ایسے بندے کے لیے فرمایا جو اس طرح صدقہ دے, دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کبیرہ. تو اب یہ جو آپ نے بات کی اس میں تو ثواب بھی زیادہ, اچھا سلمان بھائی اس میں ثواب زیادہ ہے, کیونکہ جتنے تعلق بڑھتا جائے گا, جتنی نسبتیں بڑھتی جائیں گی, اتنا ثواب زیادہ ہوتا جائے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے, ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں دیگر معاملات میں ہم غفلت کے پردے ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے اعمال کے معاملے میں دھند چھائی ہوئی ہے گویا کہ, تو وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بعض افراد واقعتاً چوکوں پہ بانٹ رہے ہیں, بازاروں میں بانٹ رہے ہیں. بالکل بانٹیں, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, بالکل تقسیم کرنا چاہیے, ہر ایک تک پہنچنا چاہیے اگر آپ نے اللہ نے وسعت دی ہے. لیکن پہلا حق جو ہے وہ آپ کے عزیز رشتہ داروں کا ہے. دین اسلام کی حسین تعلیمات یہی ہیں کہ جو آپ کا جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. جیسے واجبہ صدقات جو ہیں وہ والدین کو نہیں دے سکتے یا اولاد کو والدین نہیں دے سکتے, تو وہ استثنائی صورتیں ہیں. باقی بہن بھائی ہیں یا خالہ ماموں ہیں, چاچا ہے, پھپھی ہیں, تایا ہیں, اور دیگر آپ پھیلاتے جائیں اس کو, تو جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے. پھر آپ نے تو یہ مثال دی نا بلڈنگ کی, سلمان بھائی حالت زار یہ ہے حقیقتاً بعض اوقات بعض جگہ پتہ چلتا ہے مختلف ذرائع سے کہ پڑوسی بھوکا ہے, پڑوسی بھوکا ہے, اور ہم 4 محلے پار جا کے جو ہے نا وہ بریانی کی دیگ تقسیم کر رہے ہیں. تو دیگ تقسیم کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ بڑی بری بات ہے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہے. تو جو جتنا قریب ہے, چاہے رشتہ داری کے حوالے سے ہو, چاہے ہمسائیگی کے اعتبار سے ہو, چاہے ہمارے آفس کولیگ کے اعتبار سے ہو, چاہے ہمارے فرینڈ سرکل میں ہو, تو جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے, اور اسے اتنا زیادہ ہمیں توجہ کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, عزت اور سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتے ہوئے اس تک پہنچانا چاہیے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اگر معمول دیکھیں, امیر اہل سنت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جو رسالہ ہے شعبان کے فضائل پر, اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت منقول ہے کہ صحابہ کے معمولات کیا ہوتے تھے رمضان سے پہلے, کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو ان کے معمولات کیا ہوتے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے صدقات و زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ غربا اور مسکین مسلمان جو ہیں وہ رمضان کی تیاری کر سکیں اور اچھے انداز پہ, پرسکون انداز پہ, کسی قدر طمانیت کے ساتھ وہ روزے اور رمضان بسر کر سکیں. اب ہمارے یہاں جو آپ نے توجہ دلائی ایک تو یہ تھی, یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کیونکہ رمضان کی تیاری کی بات چل رہی ہے تو ہمیں تیاری کرنی بھی ہے, اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہو سکتا ہے ہم کئیوں کی تیاری کروانے کا وسیلہ بن جائے. وہ اس طریقے سے کہ جب ہم صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے, تو وعلیکم السلام, جب ہم صدقہ خیرات کریں گے تو ان تک پہنچے گا. اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ان کی تنگی دور ہوگی, اور رمضان سے پہلے وہ رمضان کی اس انداز پہ بھی تیاری کر سکیں گے. سبحان اللہ. حضور موضوع ہے رمضان کی تیاری. آمین. اور بھی سوالات ہیں, آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, مدنی چینل کے اسکرین پر بھی مبارکباد دیتے ہیں. ماشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں ایک مزید نعمت, ایک خوشی کی کیفیت ہے, بالکل موقع ہے, اس کی مبارکباد دیتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اول تو یہ کہ
مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ناظرین نے اس خوشی کے موقع پر مبارکبادیں دی ہیں، دعاؤں سے نوازا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے، آمین۔ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے، دنیا بھی اچھی کرے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کرے۔ آمین۔ خوشی کا موقع جیسے مہروز بھائی نے بات کی، تو کل الحمدللہ میں بھی حاضر تھا اور میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، بڑی نوٹ کی میں نے، اور میں چاہ رہا تھا میں بھی کیفیت میں ڈھلوں، لیکن میں تو ڈھل نہیں پایا۔ کل جیسے الحمدللہ جس طرح یہ سلسلہ تھا ایک نکاح کی تقریب کا اور انتظار ہو رہا تھا، تو اس میں نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی ہوئے اور پھر نعت خانے کا سلسلہ بھی ہوا، امیر سنت بھی تشریف لائے۔ جب نعت شریف پڑھی جا رہی تھی تو اس وقت ایک آپ کے اوپر ذوق اور ایک سوز کا عالم تھا، گریہ تاری تھا ماشاءاللہ۔ میں یہ سوچ رہا تھا یار نگران شورا رو رہے ہیں، خوشی کا اتنا، میں تکلف کر رہا تھا یار مجھے بھی رونا ہے، میری تو کیفیت بنی ہی نہیں۔ یعنی یہ میں ایک ریئلٹی بیان کر رہا ہوں، میں اچھا آپ کو بھی دیکھ رہا تھا، ایک دو اسلام بھائی اور بھی ان کو بھی دیکھ رہا تھا، تو میری تو کیفیت بنی نہیں، کیونکہ میرے اوپر تو خوشی ہی یقیناً غالب تھی۔ اب میں دیکھ رہا تھا، آپ کو دیکھا تھا، بڑے خوش تھے آپ ماشاءاللہ، تو وہی ایک سلسلہ غالب تھا، آپ آنسو بہا رہے تھے، یہ کیا ہے؟ کیا خوشی کے موقع پر آنسو بہانا کہیں ثابت نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ آنسو وہی بہائے جائیں جہاں پر غم ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، موت ہو۔ دستور اور انداز تو یہی ہے۔ خوشی کا آنسو ملا جلا سا ایک کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ کلام بھی جو تھا نا وہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اور ایک وہ بھی شعر تھا جس نے واقعی ایک کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ تو ایسی اشعار جب پڑھے جا رہے تھے تو ایک جب خوشیوں کا موقع ہوتا ہے نا تو انسان کو کہیں بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ آپ کی یہ مسرت و خوشیوں کے لمحات کب غم و دکھ میں تبدیل ہو جائیں، اور پھر شکر گزاری بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ شکر گزاری میں بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور آپ کا یہ ارشاد راویوں نے نقل کیا ہے، جب آپ کو کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے پایا گیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ دوسرا یہ کہ جب ہم اپنے وجود کو دیکھتے ہیں نا سلمان بھائی، جی، اپنے افعال، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عطاؤں پر واقعتاً رونا آتا ہے کہ اللہ ہمارا کتنا کریم ہے، کتنا وہ شان والا ہے کہ اس نے ہم جیسوں پر کس قدر نعمتیں عطا فرمائی۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ کریم نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے اور ہماری عزتوں کو بڑھایا ہے۔ جی، تو یہ بہت سارے سے ملے جلے سے جذبات ہوتے، پھر امیل سنت کی کمال درجے کی شفقت، محبت، لوگوں کا پیار، عزت اور احترام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بندہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، ہمیں چاہیے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، اپنے افعال اور اعمال کو یاد رکھیں، جی، رب کی بے نیازی پر نظر رکھیں کہ جب خوشیاں چاروں طرف ہو نا تو غم کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر، ایسا آپ تو بالکل ہی آؤٹ ہو جائے گا، جو نا میں آپ کے سوال سے جو ہے ابھی کون سا وقت ہے؟ مجھے ایسا لگا ابھی تھا کون سا وقت ہے؟ کتنے بجے ہیں؟ ابھی تو یہ 2:57 ہو رہے ہیں میری گھڑی پہ۔ جی، سورج ہے جی ہے، بالکل۔ غروب ہونے کا انتظار تو کریں گے نا، دن ہے تو رات کا انتظار تو کریں گے۔ نہیں، اچھا چلیں، اب وہ آپ نے تو لبیک کہا ہے نا، یہ میں یہاں ایک بات کہوں،
میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک چیز سوچتا تھا، اس کا یہ جواب آ گیا ایک، کہ خوشی کے اندر بندہ غفلت سے بچے کیسے. یہ جو نگران شورا نے انداز ابھی بتایا ہے نا جی، کہ یہ دن ہے تو رات کے ہونے کا انتظار کرے، خوشی ہے تو غم کے ہونے کا انتظار کرے. جب یہ ہوگا تو غفلت، خوشی کے اندر غفلت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. گھبراہٹ رہتی ہے. بڑا نسخہ دے دیا ہے تو ماشاءاللہ بڑا مدنی پھول بیان ہو گیا. اللہ کسی کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں نا تو اس کو گھبراہٹ ہو جاتا ہے کہ یار چلا نہ جائے. اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے. بلکہ آپ بندے کو اپنی، میں نے تو ایک مدنی پھول دیا تھا سوشل میڈیا پر کہ جب خوشیاں اور نعمتوں کو تم اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھو تو اللہ کی عبادت بڑھا دو، اس کی شکر گزاری بڑھا دو، تم پر اللہ اپنی نعمتیں اور بڑھائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی نعمتوں کو پاؤ اور راحتوں کو پاؤ اور تم غافل ہو جاؤ اور تم اپنے کردار سے ہی یہ پروف کرو کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. تو جو جس نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے اور خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. امیل سنت کی جب شادی ہوئی تھی نا تو امیل سنت نے شادی کے دن 3 فعل کیے تھے. 3 کام کیے تھے. صحیح. نمبر 1 قبرستان گئے تھے، نمبر 2 مزار شریف پر گئے تھے، اور نمبر 3 کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تھے. یہ تینوں فعل ایسے ہیں جو انسان کو غفلت سے بچاتے ہیں، موت کو یاد دلاتے ہیں اور خوشیوں میں غافل ہونے سے بچاتے ہیں. سبحان اللہ. مدینہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کل جب نکاح کی تقریب ہو رہی تھی رمضان ہال میں تو نگران شورا کو دیکھا، کیا انداز تھا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جی دیکھیے اسکرین پر، میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھیں. سبحان اللہ. یہ نگران شورا جو ہے یہ گیٹ پر کھڑے ہیں اور نگران شورا جو ہے یہ گیٹ پر کھڑے ہیں اور آنے والے اسلامی بھائیوں کا استقبال فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کل میں دیکھ رہا تھا اور میں نے کل ایک بات کہی، میں نے کہا کہ آج نگران شورا جو ہے نا، یہ نگران شورا نہیں، ابو حامد لگ رہے تھے آج تو ماشاءاللہ. آج ابو حامد، یعنی باقی جس طرح ایک باپ خوشی کے موقع پر استقبال کر رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اور اس طرح یہ حضور. میں جب داخل ہوا جی تو نگران شورا باقاعدہ گلے ملے، پھر 10 بوسی کی بھی سعادت عطا کر دی. تو مجھے ایک ہوا خوش فہمی ہوئی کہ لبیک کی برکت ہے. اچھا اللہ آگے بڑھا نا، پھر مجھے والا مرحبا، تو پھر میں پیچھے کھڑا ہو گیا. نگران شورا نے شاید مطلب وہ آگے کی طرف توجہ دی، پیچھے کھڑا ہو گیا. اب میں نے دیکھا تو جو آ رہا ہے نگران شورا ماشاءاللہ اس سے ایسا استقبال ایسے اتفاق سے مل رہا ہے کہ مدینہ. تو میں سوچنے لگا، بلکہ رکن شورا لقمان باپو بھی کھڑے ہوئے تھے، تشریف لائے تھے وہ، تو وہ مجھ سے کہنے لگے وہ بھائی ہمارے نگران کو کہاں پھنسا دیا تم لوگوں نے. بھائی میں نے بولا ہم نے نہیں پھنسایا، یہ تو استقبال کر رہے ہیں، ان کا حق بھی بنتا ہے، رائٹ بھی بنتا ہے. بغداد میں کو کھڑا کر دیتے آپ، نگران شورا بھی ہیں، باپ بھی ہیں، آپ گیٹ پہ کھڑے ہیں، بغداد میں کھڑا کر دیتے. اپنی ذمہ داریوں پر ہی تھے. بغداد رضا اپنی ذمہ داری پہ تھے، حامد رضا اپنے کام پر تھا. ماشاءاللہ میں نے بغداد کو دیکھا اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے دونوں بھائیوں کو. میں نے آبزرو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ خوشی کی جو کیفیت تھی نا بغداد کے چہرے پر، مطلب وہ جو ہونی چاہیے تھی وہ تھی ماشاءاللہ. بھائی کی شادی تھی، اور دوسرا ہے کہ سب سے بڑھ کے یہ کہ امیر سنت کرم نوازی ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، شفقتیں ہوتی ہیں. میرے مہمان تھے، مجھے ہی زیب دیتا ہے کہ میں ان کا آگے بڑھ کر استقبال کروں. یہ خاص ہمارے بچوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے سیکیورٹی کی اور یہ ساری جو بھی 2-3 مشقتیں تو ہوتی ہیں نا کہیں بھی پہنچنے میں، تو مشقتیں اٹھائیں تو ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں خیر ہال وغیرہ میں تو جاتا نہیں ہوں، لیکن جب کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو گھر والے ہال کے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں آنے والے مہمانوں کا. تو میں نے ایسا کوئی کام کیا تو کوئی اچھوتا یا انوکھا کام نہیں کیا کہ جس سے آپ کو حیرت ہوتی ہو. نہیں اچھوتا یا انوکھا، بلکہ اگر نہ کرتا تو ہوتا کہ یار یہ کوئی ہے ہی نہیں ان کا استقبال کرنے والا، تو یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ غیر اخلاقی کام ہو جاتا. اچھا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادی ہوتی ہے تو لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ میرے سر سے ایک فرض اتر گیا یا بوجھ اتر گیا. تو کل آپ کی کیا فیلنگز تھیں؟ نہیں، ایک ذمہ داری تو ہوتی ہے. دیکھیں
ذمہ داری تو ہوتی ہے، اور ذمہ داری اگر آپ کہیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کر پاتے ہیں، چاہے وہ ابھی جب ہم 2 گھنٹے یا 1-1.5 گھنٹہ بیٹھے ہیں تو آپ نے اپنی کو ذمہ داری کا تعین کیا ہے، میری کو اپنی ذمہ داری ہے. تو جو پیچھے جو سوئچنگ پر بیٹھے ہوئے ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بیٹھے سب اپنی ذمہ داری سوچ کر بیٹھے ہوئے. جب آپ کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری کو سے جب فارغ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ ذمہ داری بظاہر یہ جیسی تھی ویسی میں نے نبھائی ہے، تو اس کو ایک قدرتی طور پر یا قلبی طور پر اسے ایک راحت و فرحت تو محسوس ہوتی ہی ہے. یہ ایک نیچرلی سی بات ہے. تو یہی چیز تقریباً دنیا بھر کے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جو اصل ٹینشن ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کو ہی ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے یہ کیونکہ بچے ابھی ان کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہوتا ہے. انہوں نے اس طرح کا پریشر کبھی لیا ہوا نہیں ہوتا. ہاں ان کی اپنی تیاری کا یا ان کے اپنے معاملات کا تو ان کو پریشر ہوتا ہوگا، لیکن اوورآل سینکڑوں مہمان کا آنا، ان کے لیے انتظام کرنا، ضیافت کا انتظام کرنا، کوئی رہ نہ جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ملی جلی سی ہیں، ان سب کے لیے ماں باپ کو اصل پریشانی اور ٹینشن ہوتا ہے. اور یہ ظاہر بات ہے یہ دنیا کا کوئی 1 یا 2 ماں باپ نہیں ہے، دنیا بھر کے ماں باپ کا یہی حال ہوتا ہے. جو ابھی آج ہمارے بچے ہیں، کل جب یہ اپنے بچوں کا کرنے بیٹھیں گے تو شاید یہ انہی حالات سے گزریں گے، کم کسی کا کم کسی کا زیادہ. مگر اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے بار بار دعا کرتا رہے. میں ایک بات جانتا ہوں کہ ایسے مواقع میں بالخصوص بندہ اپنے رب سے دعا سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنی خوشیوں میں کھو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ کام اچھے ہوں گے تب جب اللہ تعالیٰ اس کو بہتر فرمائے گا. تو اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بہتر کرنے والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اس میں آسانیاں پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو میری تو یہ مدنی التجا ہے کہ ایک خاص کر ایسے موقع پر کثرت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے اور اپنے رب سے کرم کی بھیک مانگتا رہے، مولا یہ بھی گزار دے. تو اللہ تعالیٰ عزتوں کے ساتھ ایک چیز اچھے انداز سے گزار دیتا ہے. گلدستہ ہے ہمارے پاس، اس کو لے لیتے ہیں پہلے اور پھر انشاءاللہ اپنی ڈسکشن جو ہے آگے بڑھائیں گے. جو ہمارے پاس گلدستہ تیار ہے، مدنی گلدستہ تیار ہے، وہ لے لیتے ہیں پہلے. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
خطبہ نکاح تھا یہ جو حامد رضا کے نکاح سے پہلے امیر اہل سنت نے فرمایا، کیسی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کی فیملی پر۔ بغداد رضا کا نکاح بھی امیر اہل سنت نے۔ اب بس ایک ہے کہ اب ان کے شہزادے یا ان کے جو آل اتار ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سعادت عطا ہوئی ہے۔ مرید کو جو بھی سعادت ملتی ہے پیر کا فیض ہی، اور کیا ہو سکتا ہے، پیر کا کرم ہوتا ہے، باقی کسی کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی۔ دیکھا جب دعا مانگی جا رہی تھی، میں چونکہ آپ کے ساتھ ہی وہ بیٹھا ہوا تھا، اتنا کیوں قریب بیٹھ جاتے ہو یار؟ نہیں میں جان بوجھ کے نہیں قریب بیٹھا تھا جی، وہ اتفاق ہو، وہ میں بتا دوں کیا ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اور بھی کل ایک چیز دیکھی جس نے الحمدللہ بڑا حوصلہ بڑھایا میرا بھی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نیت ہوتی ہے کہ اپنے والد صاحب کا ادب و احترام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ کل نگران شورا ایک جگہ پر پہلے یہ بیٹھ چکے تھے، اچھا وہاں بیٹھے، ادھر بیٹھنے کے بعد جب نگران شورا نے دیکھا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ چونکہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے، وہ ان کے لیے چیئر رکھی ہوئی تھی، آگے تھے، تو نگران شورا وہاں سے اٹھے اور اپنے والد صاحب کے باقاعدہ جیسے قدموں میں بیٹھتے ہیں ویسے آگے بیٹھ گئے۔ اچھا اب میں تو ویسے ہی پہلے سے ادھر بیٹھا ہوا تھا، میری جو ایک ذمہ داری تھی میں وہ نبھا رہا تھا، اور اس کے بعد میں نے 2 نیتیں کی تھی جی، وہاں پر 2 چیزیں مجھے میسر تھیں۔ جی ایک یہ تھے والد صاحب کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی، جی، دوسرا ہے کہ میں وہاں بیٹھتے قبلہ رو گیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، آپ کی نیت مرحبا۔ تو میں تو پہلے ہی وہاں پر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا آپ جب دعا ہو رہی تھی تو آپ کچھ دعا مانگ رہے تھے، یعنی الفاظ دبے الفاظ میں بھی کوئی دعا ہو رہی تھی، وہ کیا تھی، وہ یہ بھی اگر بتائیں۔ یہی بتانا تھا تو پھر دبے الفاظ میں دعا کیوں کی تھی؟ نہیں جی، وہ خاص دعا ہوتی ہے نا، پتہ چلے کہ بھئی باپ اپنی اولاد کے لیے کیا مطلب ایک خاص چیز مانگ رہا ہوتا ہے بندہ، وہ یوں ہی ہوتی ہے۔ اس ٹائم پر جو مانگا ہوگا وہ انڈرسٹینڈ بات ہے، ہر چیز تو یاد نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان کی اپنی تمنائیں کیفیات چل رہی ہوتی ہیں۔ پھر امیل سنت دعا کر رہے تھے تو یہ زیادہ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ ہمارے سب کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ مجھے اس پر باپا کی بھی حال یاد آ رہی تھی کہ چلو میں دلی دل میں باپا کی حال کے لیے بھی دعا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے کسی نے بہت پہلے کہا تھا، سلمان بھائی کہیں بغداد سے اس نے مجھے مکتوب بھیجا تھا، بغداد شریف سے، اور مجھے کہا تھا کہ جب باپا کے چہرے پر نظر پڑے تو میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ برسوں پرانی بات ہے، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امیر سنت کے چہرے پر نظر کر کے دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ کرتا ہوں، مطلب یہ کئی مرتبہ یہ کرتا رہتا ہوں، چہرے پر نظر پڑتے میں دعا کرتا ہوں۔ مجھے میرا حسن ظن ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر دعا کروں گا تو اللہ کریم اپنے نیک بندے کے صدقے میں میری دعا قبول فرمائے گا۔ اسی سے ریلیٹڈ نگران شورا کی بارگاہ میں ایک عرض کروں گا، مجھے ایک عالم صاحب سے ملاقات کا موقع ملا تھا، اور کسی شہر کے تھے، بڑے علامہ صاحب تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیخ الیاس قادری کی زیارت کی ہے۔ ایسا ہے۔ میں ایک بات اور سوچ رہا تھا، نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اب جیسے ہمارے مدنی ماحول کے اندر کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ مدنی فیس بھی ہوا کرتی ہے، کچھ خیالات کا اظہار بھی ہوا کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ امیر اہل سنت سے اگر کسی نے اپنا نکاح پڑھوانا ہو، ناظرین رشک بھی کر رہے ہوں گے آپ کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، اور یہ ہو سکتا ہے سوچ بھی رہے ہوں کہ میں بھی اپنے بچے کا نکاح جو ہے امیر اہل سنت سے کروا لوں۔ اور ایک تو اس کا بتا دیں اگر کوئی راہ ہے، کوئی طریقہ ہے، تو دوسری بات یہ کہ کیا کوئی آپ نے بھی مدنی فیس دی تھی امیر اہل سنت سے نکاح پڑھوانے کی؟ امیر سنت کی کرم نوازی تھی، اور ایک جہیز سے میری رشتہ داری بھی ہے۔ سبحان اللہ، میری بیٹی امیر سنت کی رضائی پوتی ہے۔ سبحان اللہ، دوسرا یہ کہ کرم نوازی کی بات ہوتی ہے، الحمدللہ، کرم نوازی کی بات ہوتی ہے کہ بس یہ کرم فرماتے ہیں، اور ایک بچوں پر شفقت ہے۔ اس کو اور کیا نام دیں گے آپ؟ جو نام نہیں دے سکتے۔ ایک رکھی ہے روٹین میں، ایک ترکیب وقت تو لیا ہوگا نا کہ باپا نکاح ہے آپ نے پڑھا؟ میں ان سے وقت لیتا ہوں، اس کے بعد طے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو میں یہ دن بھی خاص ذہن بنا کر ہی، کئی اور نیتیں تھیں، ورنہ یہ عموماً شعبان کی آخری تاریخوں میں، ماہ رمضان سے پہلے عموماً شادیوں کا سلسلہ روتا ہوگا۔ تو اب یہ مجھ سے مشورہ ہوا تھا کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا یہ تاریخیں کیوں آپ؟ تو اول تو یہ کہ ان تاریخوں میں امیر سنت کا یہاں ہونا
ये आदतन सब प्रैक्टिस यही है कि यहाँ होते हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि ये वक्त वो है जिसमें अमीर सुन्नत की खुशियों की एक अपनी कैफियत होती है, माह रमज़ान की आमद होती है। तो मैंने अपने घर में यही अर्ज़ की थी कि बहुत खुशियों भरे मामलात होते हैं अमीर सुन्नत के। तो इन्हीं मामलात में शादी रखनी चाहिए। जब निकाह पढ़ा है तो खुद अमीर सुन्नत ही खुद इतने खुश हों तो इंशाल्लाह इसकी और बरकतें नसीब होंगी। अच्छा, हमारे माशरे में शादियाँ होती हैं और जो कुछ होता है वो हम सब जानते हैं। आपने शादी के लिए जो जगह चूज़ की वो मस्जिद, अतराफ़ मस्जिद, और शादी में जिन लोगों को बुलाया वो सब इमामे वाले, दाढ़ियों वाले, या अक्सर मजहबी हजरात, फिर ख़ुद आपके मुर्शिद गिरामी वहाँ पर है। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इस तरह शादी करके माशरे को? मेरा ख़ानदान है दावत इस्लाम। मैं तो मेरे बाद 1-2 रिश्तेदार खड़े थे तो कुछ इस तरह की बात चली तो मैंने कहा ये मेरा ख़ानदान आ रहा है। सुभान अल्लाह। हमारा ख़ानदान है दावत इस्लामी। और अमीर सुन्नत ने भी कल परसों दावत ही दी थी निकाह की, तो माशाल्लाह इस्लामी भाई आ रहे थे। तो इसमें ज़ाहिर मुझे ज़्यादातर जो खुशी हो रही थी ना, मेरे ये गरीब गुरबा और इस तरह के इस्लामी भाई जो अमूमन इस तरह की तकरीबात में पहुँचे ना पहुँचे मैं नहीं जानता, मुझे ऐसा लगता था कि शायद यार ये बहुत खुश हो रहे होंगे। यानी एक होता है यार जो यार चलो रिश्तेदारी है निभाना ज़रूरी है, या ताल्लुकात हैं, दोस्ती है निभाना ज़रूरी, बादल ना खास्ता आता है। और एक बड़ी फरहत और मुसरत के साथ आता है कि यार उसको ऐसा लगता है जैसा कि मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है, सादा समझता। और वो आए और वो जिस तरह की दुआओं दे कर जो जा रहे थे ना, 2-2 लफ्ज़ों में, 1-1 लफ्ज़ों में दुआएं देकर, तो पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले, किसका आना अल्लाह कबूल फरमा ले। ये इल्म दीन सीखने वाले, इसमें उलमा भी थे, इसमें फ़ुक़राउल मदीना भी होंगे, इसमें मसाकिन टाइप के इस्लामी भाई भी होंगे, गरीब गुरबा होंगे, नेकी की दावत देने वाले होंगे, मुत्तकी परहेज़गार। तो अच्छा है रिश्तेदार भी हों तो सिले रहमी की नीयत हो, इस तरह का तबका हो तो अच्छा लगता है और खुशी होती है कि अल्लाह करीम इनके सदक़े हमारी खुशियों को और दराज फरमाए। लोग तो कहते हैं कि जब तक ढोल ना बजे खुशी नहीं होती। आपने कैसे खुशी इंजॉय की? ढोल ना बजे तो खुशी कैसे नहीं होती यार? ढोल का खुशी से क्या ताल्लुक है? किस किताब में लिखा है कि ढोल का ताल्लुक खुशी से? ढोल का ताल्लुक खुशी से होगा किसी दुनियादार किताब के अंदर। ढोल डबा का अल्लाह की नाफरमानी में खुशी का है। खुशी तो अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी में। मैंने अर्ज़ की ना कि जितनी आपके गिर्द खुशियाँ बढ़ रही हैं या नेमतें बढ़ रही हैं, आप उसके तो अपने रब की शुक्रगुजारी करें, फरमा बरदारी करें। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम अपने रब की शुक्रगुजारी करो, अल्लाह ताला तुम अपनी नेमत और बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे अहले सुन्नत के हवाले से आपने फरमाया कि ये वो अय्याम है कि मेरे अहले सुन्नत खुशी ज़्यादा फरमाते हैं, आपके चेहरे से वाज़ेह होती है। एक ये मौका और दूसरा 12वीं शरीफ का मौका। सुभान अल्लाह। हमने देखा है कि मेरे अहले सुन्नत पूरा साल ही रमज़ान का इंतज़ार फरमाते हैं, रमज़ान की पुरकैफ यादों को आप याद फरमाते हैं। तो इन दिनों में कोई ऐसी ख़ास यादों की कैफियत अगर आप हमें अमीर अहले सुन्नत के बारे में बताएं कि रमज़ान शरीफ की जब आमद होती है तो अमीर अहले सुन्नत की खुशियों का क्या आलम होता है? मज़ीद सेहत का ख्याल रखते अपनी ज़्यादातर, सेहत का ख्याल रखते ताकि मैं मतलब मुझे कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, बीमार ना हो जाऊँ, रोज़ा रख सकूं। और रोज़े में, मदनी मुज़ाकरे में, नेकी की दावत में, तबलीग दीन में इतने हज़ारों इस्लामी भाइयों को हम जमा करेंगे इसमें। और फिर तरावी है, तरावी का जो इत्माम ये करते हैं माशाअल्लाह, और जिस अंदाज पर ये मतलब मैं नहीं समझता कि ये इनके सारे लम्हात एक तरह से समझें कि पेक होते हैं। यानी ये भी तो मैं कहूँ कि रमज़ान की तैयारी है भाई, रमज़ान की बहुत बड़ी तैयारी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत बड़ी तैयारी है। मैं तो यही अर्ज़ करूँगा, रमज़ान की तैयारी खाली कपड़े सिलवाना तो नहीं है ना, या फ्रूट की दुकान से फ्रूट लाना ही तो नहीं है ना। असल तो वो चीज़ें हैं, फिर अपने आप को इबादत के लिए तैयार करना, तिलावत के लिए ख़ुद को तैयार करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ख़ुद इंतज़ार करना ही तैयारी है यार। मैं खुशी से एक आपके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ तो एक तैयारी है ना आपके आने की। इंतज़ार में नियत का भी वो होगा ना, कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि कमाना है। खुशी करना, इतने बड़े अजीम मेहमान की आमद होने वाली है इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी इस माह का शाया निशान तरीके से इस्तकबाल करने की तौफीक अता करे इंशाअल्लाह। अमीर सुन के साथ चांद देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक और बात थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नोट कर रहा था इसको भी
کہ جب مدنی اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ملک کے مختلف کونوں سے سفر کر کے یہاں پہنچے تھے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوا، امیر اہل سنت کے ساتھ جو ہے وہ کھانے کی سعادت بھی ملی اسلامی بھائیوں کو، پھر مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوا، اس میں بھی امیر اہل سنت نے مدنی اسلامی بھائیوں کو نکاح کی دعوت دی۔ تو اب جگہ چونکہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ نکاح کہاں ہوگا، اور عمومی طور پہ جب جگہ ایک ڈیسائیڈ ہو جائے پھر وہ تبدیل نہیں ہوتی، نہیں تبدیل کرتے لوگ، لیکن وہ جب بات چیت چلی تو آپ امیر سنت سے یہی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں آپ فرمائیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے تو یوں لگا جیسے ہو سکتا ہے ابھی کوئی نکاح کا سلسلہ ابھی نہ شروع ہو جائے، جیسے وہ ایک بات چلی تھی نا کہ یہ تو چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، کیسے شرکت کریں گے، تو آپ نے کہا کہ جیسے آپ فرمائیں۔ تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ پڑھانا تھا امیر اہل سنت نے؟ پیر صاحب کون ہے؟ امیر اہل سنت تو جو وہ کہیں گے وہی ہوگا نا یار، جو گھر کے بڑے فیصلہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ نہیں دیکھیں یہاں پہ ایک بات یہ سلمان بھائی نے سوال ریز کیا ہے، ایک ہے آپ کی کیفیت ہے، مرحبا آپ کی اپنی کیفیت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مطلب گھر والے ہیں، خاندان کے افراد ہیں، پھر خود جو ہے وہ دولہا ہے، تو مطلب ایک ہوتا ہے نہیں، ایک ذہن میں تو آتا ہے نا کہ مشورہ کر لینا چاہیے، ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ جو پیر صاحب نے کہا وہی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سب ذہن میں یہ آتا ہے تو پھر دوسری بات لانے کی ضرورت کیا ہے یار، خالی دو بھٹکتے پھرنا یار، جو پیر صاحب کہیں وہ کر لو تو اس میں حرج کیا ہے؟ بڑی بات ہے جی، یہ حرج کیا ہے جو پیر صاحب کہہ رہے ہیں وہی، جو ہم سے کوئی پوچھے گا کہ یہاں کیوں، تو پیر صاحب نے جیسے آپ کو جواب دیا ایسا خاندان میں جواب چلا جائے گا، جو پیر صاحب نے فیصلہ کیا وہی ہے۔ آپ نے مجھے جواب دیا، آپ کو اطمینان تھا کہ میں خاموش ہو جاؤں گا، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے، پیر صاحب نے کہہ دیا آپ کیا جواب دو گے؟ آپ جواب دو گے تو جواب الجواب ہوگا۔ دیکھیں جیسی عقیدت، اللہ نہ کرے میں مطلب میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، تو الحمدللہ ہمارے خاندان بھر میں اکثر تعداد میں یہ کہوں گا وہ ہمارے پیر صاحب سے محبت کرتی ہے، ہمارے پیر صاحب کے مریدین کا خاندان ہے ایک طرح سے۔ میرے والد صاحب مرید ہیں، میرے گھر والے سارے مرید ہیں، میرے بچے سارے مرید ہیں، میرے اور خاندان کے افراد امیل سنت کے مرید ہیں، تو کیا مطلب کہ سعادت کی بات ہے یار، امیل سنت جہاں پڑھائیں۔ نہیں آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی پہنچ سکے گا، کوئی پرواہ تب ہوتی ہے جب مجھے اس وقت میں کوئی کراچی کے کسی کونے میں ہوگا، کوئی کسی کونے میں ہوگا۔ فیضان مدینہ دیکھو، آپ باب المدینہ کے کسی بھی کونے کی کسی مسجد میں نکاح رکھیں گے تو یہ مسجد جو بھی ہوگی سارے خاندان کے ساتھ تو نہیں نہ ہوگی کہ سارے خاندان اسی مسجد کے قریب رہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو دور جاتا ہی ہے نا بندہ، تو یہاں کیوں نہیں آئے گا؟ فیضان مدینہ آئے نا، پھر یہاں سب سے بڑی سعادت تو ہمارے پیر صاحب ہے نا، تو وہ موجود ہیں، وہ دعا کریں گے، وہ خطبہ دیں گے، وہ نکاح پڑھائیں گے، اور کیا چاہیے پھر ماشاءاللہ نیکی کی دعوت، نعت خوانی، سنت و بھرا بیان، تو مدینہ مدینہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ تو آج رمضان کی تیاری موضوع ہے یا مطلب کہ شادی؟ نہیں، یہ بہت ساری باتیں ہیں اس میں سیکھنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے ہم نے بھی اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے جب موقع آئے گا، اور ناظرین بھی بہت سارے ہوں گے جن جو کچھ تیاریاں کر رہے ہوں گے، کچھ اس حوالے سے سوچ بھی رہے ہوں گے، تو یہ سارے مدنی پھول تربیت کے مدنی پھول ہمارے لیے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، اور جیسے شادیوں کا سیزن آنے والا ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ یہاں ہال کے اندر جہاں کھانے کی ترکیب تھی، الحمدللہ باقاعدہ طور پر مدنی مذاکرہ براہ راست وہاں دکھانے کی بھی ترکیب ہوئی، اس کے بھی کچھ مناظر ہیں، اور وہاں پر موجود عاشقان رسول کے کچھ تاثرات بھی ہیں، آئیے وہ مدنی ملسہ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ نگران شورا کے شہزادے کی نکاح کے تقریب میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں دیکھا گیا کہ خرافات سے بچے ہوئے ہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں، امیر اہل سنت کا لائف مدنی مذاکرہ چلایا جا رہا ہے، الحمدللہ کوئی خرافات نہیں، کوئی گانے باجے نہیں، کسی قسم کی کوئی پیوردگی نہیں، بلکہ الحمدللہ ایک ایسا ماحول تھا کہ جیسے کسی مذہبی اجتماع میں آئے ہوئے ہیں۔ آج ماشاءاللہ سے حاجی عمران اتاری کے شہزادے حامد رضا اتاری کی شادی میں آنا ہوا، بہت اچھا لگا۔ دوسری شادیوں میں گانے باجے بے پردگی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بہت مدنی ماحول تھا اور مدنی مذاکرہ دکھایا گیا، بہت اچھا لائف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی باتیں بتائی گئی، اور بہت اچھے طریقے سے شادی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے اسی طریقے سے اپنی بھی شادی کریں۔ نگران شورا کے بیٹے کی شادی میں آئے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھا پروگرام ہوا ہے،
जैसे और जगह होता है उससे बिल्कुल हट के है माशाल्लाह से प्रोग्राम। बाहर जैसे गाने चलते हैं, नाच गाने होते हैं, ये जो भी नहीं था यहाँ। अपनी चैनल चल रहा, हज़रत साहब का बयान चल रहा, और ऐसे ही आगे होना चाहिए। इमरान भाई मेरे मामू हैं, मैं इनके बच्चे की शादी में आया हूँ। ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि ये इस्लामी तरीके से हो रही है, और मैं मदनी चैनल के तवस्सुस से लोगों को बताना चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी जो इसी तरह से शादी का इवेंट करें। निगरानी शूरा हाजी इमरान साहब के बेटे के शादी के सिलसिले में ये दावत थी, तो एक अमेजिंग बात आपको मैं बताऊं कि इस दौरान यहाँ पर प्लाज्मा स्क्रीनें लगाई गई थी। उसमें मदनी मुज़ाकरा चल रहा था, और मदनी मुज़ाकरा बाकायदा ऑडियो वीडियो के तौर पर सुनाया जा रहा था, जो कि फैज़ान मदीना में लाइव हो रहा था। अच्छा, हामिद रज़ा जो हैं वो निगरानी शूरा के बेटे हैं, उनके बेटे की शादी और निगरानी शूरा मदनी मुज़ाकरे में फैज़ान मदीना में, ये यानी एक प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना, तो किसी बेटे की शादी हो तो बाप की तरह मेरा बाप यहाँ हो, बाप की चाहत होती कि मेरे बेटे की शादी में मैं हूँ। लेकिन दीन के लिए, दावत इस्लामी के लिए आप कुर्बानी का लेवल चेक करें ना, कि मतलब हर कुर्बानी की मिसाल चेक करें अपने। यानी किसका दिल नहीं होता कि वो अपने बेटे की शादी अटेंड के बेटे वालिद के मेरी दावत में या खाने में अभी मेरे साथ होते, स्टेज पे होते। लेकिन कमाल है, प्रैक्टिकली आप ऐसी मिसालें बहुत कम मिलेंगी। तो अल्लाह ताला बापा को, अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया को, दावत इस्लामी को और निगरान शूरा को, उनके तमाम फैमिली मेम्बरान्स को सलामत रखे। दावत इस्लामी के लिए इतनी कुर्बानियाँ, अल्लाह ताला हमें भी कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मैं भी हुजूर ये चीज़ नोट कर रहा था, आपका ना दिल किया आप भी हॉल में जाएं, कोई उधर इस्नाई भाई मुबल्लिगीन पुराने माशाल्लाह उधर आए होंगे दावत में और मौजूद होंगे, आप भी मंच पर बैठते, को खाना पीना होता साथ में। नहीं, दिल तो होगा। मैं इसको यूं करता हूँ कि दिल तो होगा, मनाया कैसे? अभी फ़िलहाल तो मेरा गुलामज़ादा ये बेटा दावत में बैठा हुआ है, ये शादी में, ये मंजर मैंने अभी पहली बार देखा। अल्लाह अकबर। कि ये दावत में, शादी में दोबारा चला? नहीं चला। असल में विंडो में लगा दे, अगर लग सकता है तो विंडो में लगा दे। करता है, और दिल किसका नहीं करेगा। मतलब मैं ये करता हूँ, अगर ये अमल जो कुछ हुआ है ये अल्लाह की रज़ा के लिए और पीर की रज़ा के लिए अगर ये अमल हुआ है और अल्लाह राज़ी हो जाए, तो बस ये दुआ कर अल्लाह मुझे सवाब से महरूम ना करे। मेरे बच्चों की तमन्ना थी, उस पर बड़े बेटे का फ़ोन भी आ रहा था, लेकिन अब एक तंजीमी तरकीब है, हमारे एक हिफाजती उमूर के मामलात हैं, जिसकी वजह से मैं अब दावतों में नहीं जाता हूँ। दिल करता है, सिर्फ यहाँ दिल नहीं करता, मेरे बाद ऐसे बड़े बड़े इस्लामी भाइयों के यहाँ बच्चों की शादियाँ हुई हैं, और मुझे ऐसा गुमान होता है कि शायद अमील सुन्नत, बस मेरी तसल्ली है, मेरी तसल्ली है कि मेरे पीर साहब जाना मैं वहाँ हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी तसल्ली, यानी कि एक ख्याल है कि मेरी खुशी और मेरा गम पीर के संग है। जहाँ यानी पीर साहब मेरे घर में है, मेरी खुशियाँ तो पीर साहब के साथ में हूँ। यानी ये अजीब मुझे लगेगा कि मैं अपनी किसी खुशी में शामिल हूँ और मेरे पीर साहब कहीं और हैं। मुझे ये क़ल्बी तौर पर गवारा नहीं है कि मैं कहीं खुशी में हूँ, मेरे घर में कहीं ऐसी खुशी हो और मेरे पीर साहब मेरी खुशी में इस तरह शामिल ना हो। तो ये एक क़ल्बी तौर पर दिल को गवार, ये हर एक के असल में चूँकि चीज़ ऐसी बन गई है तरतीब के, ऐसा मुमकिनात में से आ चुका है कि वह अमीर सुन्नत की आमद हो सकती है, अमीर सुन्नत की शिरकत हो सकती है, इनके साथ ये काम हो सकते हैं, तो क्यों ना हो। तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरे लिए दुआ क्या करें, अल्लाह करीम मतलब पीर व मुर्शिद की तवज्जो, इनकी निगाह, इनका फैज़ान से मुझे माला माल करे, और मैं जब तक जीऊँ इनकी चाकरी करता रहूँ, इनकी नौकरी करता रहूँ, इनकी रज़ा वाले काम करता रहूँ। मुझे मेरे रब की
मोहब्बत, रब का कुर्ब, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इनका कुर्ब मुझे मेरे पीर के करीब मुझे मिलता नज़र आता है कि जब मैं इनके पास होता हूँ तो मुझे नमाज में लुत्फ़ आता है, मैं इनके पास होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा बन जाऊँ। मोमिन के लिए आईना है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने इस हदीस पाक को नकल करके जो शरह लिखी है ना, उस शरह में भी मुफ्ती साहब ने लिखा है कि जब मैं सोते हुए मुझे इसकी शरह इल्क़ा की गई है और उसके बाद उन्होंने उठकर जो शरह लिखी है ना, वो शरह ये मिरातुल मनाजी शरह मिशकात के अंदर लिखी हुई है। बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं। इसमें यह भी है कि इंसान अपने से आला, अपने से बड़े दर्जे वाले यानी मतलब बुज़ुर्गों के पास शिरकत करे कि वो मोमिन के लिए आए ना, तो उन्हें देख के उसे पता चलेगा कि ये कहाँ खड़ा हुआ है। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, बल्कि मेरी तमन्ना है, हर मुरीद की तमन्ना है। लेकिन अब जिसके लिए इस तरह का होना मुमकिनात में से अगर आ चुका है तो वो क्यों नादानी कर इन मौक़ों को ज़ाय करे। तो कल जब मुझे फ़ोन आया मेरे बड़े बेटे का कि अबू मदनी मुज़ाकरे के बाद कि अबू थोड़ी देर के लिए आ जाए, तो उस इत्तेफाक है कि पापा भी मदनी मुज़ाकरा करके नीचे तशरीफ़ लाए, मतलब वो अपने कमरे में, और मैं भी वहीं था, वहीं फ़ोन पर बात हो रही थी, सामने सामने हो गया। तो अब पीर साहब को देख रहा हूँ, पीर साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो मतलब मेरे लिए अब कंपैरिजन भी करें तो सादत कहाँ है, एक वली कामिल के कुर्ब में या वहाँ? ठीक है, दिल किसका नहीं कर। मैंने कहा ना बड़ी बड़ी दावतें होती हैं तो मेरा दिल बहुत करता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे कई इस्लामी भाई शायद उनकी दावतों, मेरे करीब तरीन इस्लामी भाई हैं, और ऐसे इस्लाम है कि मैं कह सकता हूँ कि शायद हर कोई वहाँ होगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं देखता हूँ पीर साहब तो नहीं है ना, सब हैं, वो पीर साहब नहीं। दिल करता है मिलूँ, जाऊँ, बैठूँ, बातें करूँ, खुशी होती है, अच्छा लगता है खुशियों में शामिल होना। तो अल्लाह करीम हमें सवाब से महरूम ना करे। अब शायद सवाब तभी मिलेगा जब ये अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होगा, कहीं ना कहीं अल्लाह की रज़ा की नीयत बनेगी तभी। आपके ना जाने का एक जो बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है जो हमें बाबुल मदीना मुशावरत के निगरान हाजी अमीन रुकन शुरा मुद्दज़िल्लाहुल आली ने बयान किया था कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मतलब इजाज़त ही नहीं है, शुरा की तरफ से मना है आपको। मैं हमें अभी ये पता चला था, इतना अहम मशवरा था सरदाराबाद में हाजी शाहिद के यहाँ निगरान काबीना के यहाँ, तो मैं बिल्कुल फाइनली मैं जा रहा था। पीर को मेरी फ़्लाइट थी, मतलब मैंने जाना था और आना था, सिक्योरिटी की वजह से ज़्यादा देर रुकना नहीं था, लेकिन चंद अरकान शूरा ने मुझे मना कर दिया, बोला आप वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करें, अब सफ़र ना करें। मैं नहीं गया। हम लोग तंजीमों के पाबंद हैं, तंजीम हमें जहाँ रखे हमें रहना चाहिए। तंजीम ने क्या नहीं दिया यार। अच्छा फिर ये चीज़ें जो है ये मीठी आजमाइश है। आप ये बताइए, आप मुझे कह रहे हैं ऐसे कितने वालिदैन हैं, कितने घर वाले हैं जो खुशी में, मौत में, मैयत में अपने घर वालों में शरीक नहीं हुए, मुल्क के बाहर बैठे हुए, कमाने के लिए बैठे हुए हैं, इनको कोई नहीं पूछता। अल्लाह। लेकिन हमारी आजमाइशें तो मीठी आजमाइशें, और इस आजमाइश में तो चार आदमी पूछने वाले भी बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए उनको वो कैसी आजमाइश में? या तो मीठी आजमाइश है, ये वो है, जब बच्चे घर पर आ गए तो मैं घर पर हूँ, तो ऐसा नहीं है कहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन ऐसी कैफियत नहीं है शिकवे वाली। सलमान भाई, रमज़ान की तैयारी भी है, मदनी चैनल के नाजरीन की कॉल्स भी हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं, पीछे रह गए। हाँ, हम बहुत दूर निकल गए, हम खो गए इसी के अंदर बहुत। अभी और भी बहुत कुछ है पूछने का, लेकिन चले कॉल शामिल नहीं होता, कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं जी, देखने का। अब आप देखेंगे तब्दीली आ गई है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहसिन खान अत्तारी बात कर रहा हूँ, हिंद के राजस्थान के निमाड़ा शहर से। माशा अल्लाह, आज का जो मौजू है रमज़ान से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत है। निगरानी शुरा की बारगाह में ये से पहले अर्ज़ था आपके फर्जंद के निकाह हामिद रज़ा अत्तारी के निकाह की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी बारगाह में अर्ज़ था कि आमद रमज़ान है, और जैसा कि हम प्रोफेशनल इंजीनियर हैं तो हमारा जो शेड्यूल रहता है, हालांकि वो काफ़ी टाइट रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस माह मुबारक का इस्तेमाल किस अंदाज में करें और अपने शेड्यूल को किस खूबसूरत अंदाज में बनाएं ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें हासिल कर सकें और उसमें बहुत सी कामयाबी भी हासिल कर सकें। तो आप इस पर थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाक अल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारकबाद देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 3 बातें अर्ज़ करूँगा तमाम आशिकाने माह रमज़ान के लिए। माह रमज़ान का रोज़ा रखें तक़वे के साथ, नमाज बाजमात, तकबीर उला के साथ, और अपने पूरे दिन में वक्त निकालें तिलावत के लिए। ये 3 काम हर आशिक रसूल, आशिक माह रमज़ान अपने ज़िम्मे ले ले कि आपने तक़वे के साथ रोज़ा रखना है। अल्लाह मुझे भी नसीब करे ताकि हम लअल्लकुम तत्तक़ून का फैज़ान पा सकें। फिर ये कि नमाज बाजमात अदा करें। तीसरी बात, कुरान करीम की तिलावत करें। ये 3 चीज़ें आप अपने ऊपर लाजिम कर लें तमाम आशिकान रसूल कि ये रमज़ान हमने इस तरह गुजारना है इंशाअल्लाह। और अगर अल्लाह तौफ़ीक दे तो एतिकाफ़ की सादत हासिल करें। और बात अगर मीडिया की है तो सिर्फ मदनी चैनल देखते रहें। अर्ज़ ये करनी थी माशाल्लाह, जैसे निगरान शूरा अभी फरमा रहे हैं कि मैं कई दफ़ा मतलब अमीर अहले सुन्नत के चेहरे की तरफ अपना मुँह करके दुआ मांगता हूँ या उनकी ज़ियारत करके दुआ मांगता हूँ, दुआ कबूल होती है। बेशक आज से कई साल पुरानी बात है कि कई मेरे साथ ऐसे मसले थे कि जब अमीर अहले सुन्नत आम मुलाकात फरमाया करते थे जामिअतुल मदीना की बिल्डिंग के नीचे, तो उस वक्त कई मसले थे। जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात के लिए आते थे, ये शर्फ हासिल होता था, तो उस टाइम अमीर अहले सुन्नत की सीढ़ी फैज़ान मदीना की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दुआ मांगा करता था। चेहरे की तरफ देखती तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे मसले हल हो जाया करते थे। अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत को आफियत के साथ सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनका साया हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए। मुझको मेरी नस्लों को आका अलैहिस्सलाम के इश्क में, पीरो मुर्शिद के इश्क में इस्तिकामत अता फरमाए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमाए। दुआ फरमा दीजिए अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। चेहरे को देखकर दुआ करना, इनके कुर्ब में दुआ करना बहुत अच्छे हुस्न ज़न ही की बात है, क्योंकि मेरे हुस्न ज़न ये है कि ये चेहरा वो है जो ख़ुद को गुनाहों से बचाता है। ये चेहरा वो है जो अल्लाह ताला की याद में रोते हुए इस चेहरे पर उसकी खौफ के आंसू मले गए। ये चेहरा वो है जो बुराई और गुनाहों से बचता है। ये चेहरा वो है जो कसरत के साथ अपने रब के हुजूर सजदा करता है। और ये आँखें वो हैं जो अपने आप को बदनिगाहियों से बचाती हैं। और इस चेहरे पर मैं इबादत का, बुज़ुर्गी का नूर देखता हूँ जो आप भी गालिबन महसूस करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला की बंदगी का एक ऐसा मतलब कि इनके चेहरे पर एक नूर है कि बस इनके चेहरे को देखकर दुआ करने का दिल करता है कि अल्लाह ताला इस चेहरे की बरकत से, जिसके बारे में मेरा हुस्न ज़न है कि ये चेहरा गुनाह से बचा हुआ है, तो अल्लाह ताला इनके चेहरे को देख कर की गई दुआ कबूल फरमाए। इनके चेहरे को देख के ये भी फ़ायदा हासिल होता है, मैंने मुशाहिदा भी है, तजर्बा भी है, गुनाह छूटते हैं, नेकियों की रग़बत मिलती है। आपको रोना आएगा, खौफ़े खुदा से रोना नसीब हो, रोना आता है। ऐसी तजरीब मुजर्रब बात है। अच्छा एक बात बताएं, आज आपकी मुस्कुराहट क्यों गायब है? कहाँ है मुस्कुराहट? कहाँ है आज आपकी? सुभान अल्लाह जी। कॉल शामिल करें मेरोज़ भाई जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फारूक नगर लाड़काना से मोहम्मद रजा अत्तारी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमारी तैयारियां भी चल रही है, रमजान की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह करीम आपको, हम सबको खैर व आफियत और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रमज़ान से मिलाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम फातिमा है, मैं जमजम नगर हैदराबाद से बोल रही हूँ। मेरा निगरानी शुरा से सवाल है कि आप रमजान की तैयारी कैसे करते हैं? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदनी मुन्नी ने तो मदीना मदीना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेसन मंगवाते होंगे घर पे, जो है वो दीगर पकौड़े बनते हैं तरह तरह के। मुझसे नहीं पूछा, निगरानी शुरा से पूछा। नहीं मैं तो वो चीजें पूछ रहा हूं। अपना बता, मैं अपना बता दूंगा। अभी फिलहाल सलमान भाई अपना तो बता दे जी। बेसन मंगवाते हैं और क्या पकौड़े की तैयारी है जी। बिस्रा ये मदनी मरकज में लगाया हुआ है। हमारी तो तैयारी जो इधर तैयारी है वही हमारी तैयारी है। घर पे आप होते हैं हुजूर, आप बताएंगे क्या क्या घर पे कहाँ होते तैयारी कर रहे हैं आप? घर पे होता हूँ। अच्छा आप अभी घर पे नहीं है ना आपका जी? आप अभी घर पे नहीं? मदनी घर ही है ये, फिजान मदीना भी चले ठीक है। खाने पीने के हवाले से भी इस्लामी भाई अपने घर में कुशादगी जो करते हैं, क्या गलत करते हैं?
बिल्कुल गलत नहीं करते हैं। घर वालों पर खर्च करना बेहतरीन सदका है। बिल्कुल। रमज़ान में तो बढ़ाने का हुक्म है, तो वो एक अलग है। सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखा जाए, हिफ्ज़ान सेहत जिसको कहते हैं। और रही बात ये कि बस मेंटली तौर पर बंदा अपने बहुत सारी मसरूफियात से निकले। हमारी तैयारी ज़्यादातर अब ये है कि माह रमज़ान का में पूरे माह का एतिकाफ़ मदनी मरकज़ में होता है। तो अभी तो हमारे पास 2 धुनें सवार होती हैं, और अल्लाह ताला करे कि ये सही मायनों में सवार हो भी और रहे भी। एक तो माह रमज़ान में इन आने वाले मुतक़िफ़ीन के लिए तैयारियां, और इनके लिए जो भी एक मदनी चैनल की नशरियात, जदवल वगैरह 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 वगैरह। फिर इसमें सारी हम जब ये चल रहा होता तो उसी के साथ हमारी सारी रूटीन चल रही होती है। दूसरे मदनी अतियात दावत इस्लामी के लिए, ये 2 मेन चीज़ें हैं जो इस माह में हमारे कह सकते हैं शायद सर पर सवार होती हैं। तो अब ये कि बहुत सारे ऐसे निजी काम होते हैं जिससे अपने आप को आदमी फारिग करवाता है। जैसे अभी हम फारिग हुए कई चीज़ों से कि अब माह रमज़ान की आमद है, तो अब काम दूसरे सर पर एक काम होंगे। तो ये है। बकिया रही इबादत रियाज़तें जो कहते हैं, तो दुआ कर अल्लाह मुझे तौफीक नसीब करे कि मैं इनफरादी इबादत का भी हामिल बन जाऊँ। है जदवल हमारा बिल्कुल लगा बंदा, वही सोना, वो जागना, वो फिर मदनी मुज़ाकरात, वो मदनी मशवरा, जदवल इतनी मैं आपको यकीन दिया नहीं करवा। पूरा सवाल पूरा आने दें, फिर सवाल की गलती भी बता दीजिएगा कि इतना टफ जदवल आपका, इतनी लगी बंदी, अभी आप ही ने फरमाया लगी बंदी रूटीन है, थक नहीं जाते कभी? दिल नहीं चाहता यूं करके अंगड़ाई लें और जो ना यहाँ जाएं वहाँ जाएं, कुछ ये खा के आ जाएं, कुछ ये देख के आ जाएं? तो क्या बंगराइयाँ लेते हैं? अंगराइयाँ लेने से क्या थकान उतरती रहती है? लेकिन एक लगी बंदी रूटीन तो सबकी होती है। अच्छा माहौल बना होता है ना। ये रूटीन जो है ये अच्छी रूटीन है। आदमी वो सोने का प्रॉपर टाइम मिल जाता है, उठें और नमाज़ें वगैरह पढ़ने के बाद फिर मदनी मुज़ाकरा, इल्म दीन, ये वगैरह वगैरह सिखा कर मगरिब के बाद इंशाल्लाह वही हस्बे मामूल बयान का एक सिलसिला बराह रास्त, मिसाली मुआशरा वो है, फिर खाना है, फिर नमाज है, तरावी है, फिर मदनी मुज़ाकरे से पहले का एक जो सिलसिला होता है उसमें हाज़िरी देनी है। तो यूँ रूटीन चल रही होती है। फिर रात को फिर इस्लामी भाई जमा होते हैं, फिर उनमें कुछ तरकीब होती है मदनी मुज़ाकरे के बाद, फिर सहरी की नशरियात में कुछ देर के लिए शिरकत करनी होती है। नहीं, आम दिनों की बनिस्बत रमज़ान मुबारक में आपकी मसरूफियात कुछ बढ़ जाती हैं ना? आम एक देखो बढ़ना तो है ना। अभी जैसे अभी शादी थी घर में जी, तो मसरूफियात बढ़ी ना। तो हमारा मकसद ये है कि जब मसरूफियात बंदे की बढ़ती हैं, थकावट ज़्यादा होती है। जब थकावट ज़्यादा होती है तो आराम भी तो कुछ ज़्यादा करना पड़ता है ना? नहीं, नॉर्मली आराम इतना मिल जाता है कि आदमी कहे कि अच्छा आराम मिल जाता है, ऐसा नहीं है। माह रमज़ान में लोग खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं, तो आप क्या खाना पसंद करते हैं? नॉर्मल जो हमारे घर नॉर्मल जो अभी जो रूटीन का खाना होता है ना, नॉर्मली वही खाना होता है। क्योंकि वो इस तरह की ख़ास ग़िज़ाएँ खाने से फिर वो तबीयत भी बोझल हो जाती है, और वो यहाँ माहौल ऐसा बनता नहीं है कि इस तरह का खाना ज़्यादा खाया जाए। मैं रूटीन में भी कबर अभी जैसे कि अभी नफली रोज़े भी अगर कहीं हो ना, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि नफली रोज़ों में भी मेरे कम अज़ कम अपने इफ्तार के लिए कोई खुसूस है। वही रूटीन के मुताबिक जो पानी वगैरह पी के जो दुनिया देखती है, तो घर में भी इसी तरह इफ्तार होता है। और खाने नमाज वगैरह के बाद जो एक रूटीन का खाना होता है वही होता है। अलग से ख़ास कम अज़ कम मेरी ज़ात के लिए इत्तिमाम ना किया जाए, ये तो घर में होता है। क्योंकि वो चीज़ अब एक चीज़ छूट गई है ना। मैं नहीं कहता कि शौक़ नहीं है या रग़बत नहीं है, लेकिन एक चीज़ छूट गई है। अब उसको दोबारा ला कर चिपकाएंगे तो फिर वो दिल करता रहेगा कि इसको खाएं। अब वो नहीं, याद ही नहीं आती चीज़ें कि ये चीज़ें भी खानी चाहिए। क्या बात है जी आपकी, सुभान अल्लाह। क्यों गलत है? दम कर दें जो है, मुझे भी तो कर दें। नहीं, आप एक चीज़ को थोड़ा टाइम छोड़ दें तो क्या आ रहा है, जब वो निकल जाती है। आदत तो आदत है, डालो तो पड़ जाती है, निकालो तो निकल जाती है। आदत का तो उसूल ही यही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। हमारी तो वैसे निकल ही जाएगी, अब तो निकल ही जाएगी। एक इस्लामी भाई का ख्वाब है कि वो फुला खाने पीने की तबीयत थी, तो निगरानी शुरा तशरीफ़ ला और खूब डांटा, ख्वाब में खूब डांटा, तो वो कुछ अर्से छोड़ दी और वो फिर मामला चलने लगे। दोबारा जाना पड़ेगा। क्या पता अल्लाह बराह रात जाना पड़े। अगली कॉल दीजिए। मैं मोहम्मद यूसुफ
मदनी लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके साहबजादे हामिद रजा अत्तारी का निकाह हुआ। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत अदा फरमाए और उनको हमेशा मदनी माहौल से वाबस्ता फरमाए और मुर्शिद करीम के सदके उनकी जिंदगी को मजीद 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 कामयाबी अता फरमाए। मेरा निगरान शुरा की बारगाह में सवाल ये है कि हमें शादी करते हुए कैसा रिश्ता देखना चाहिए, कैसे इंसान में क्या क्वालिटी देख के रिश्ता करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हदीसों में मौजूद है कि जब लड़की पसंद करो तो उसकी नेकोकारी दीनदारी को फ़ोक़ियत दो, और जब लड़का पसंद करो तो उसकी दीनदारी और तक़वे और नेकोकारी को मुलाहिज़ा करें। मगर मर्द में ये ज़रूर है कि इसके साथ साथ ये देखना ज़रूरी है कि ये नान नफ़क़ा अदा करने की उसमें काबिलियत और सलाहियत है या नहीं है। तो नेकी, अच्छा फिर ये कि अमीर सुन्नत का तजर्बा ये है कि सिर्फ लड़का या लड़की मदनी माहौल में हो इसी पर इक्तिफ़ा ना किया जाए, बल्कि पूरा घराना मदनी माहौल में हो तो इसमें ज़्यादा बेहतरी और आफ़ियत है। तो इंशाअल्लाह इससे जो दोनों तरफ का जो माहौल है ना वो मदीना मदीना रहेगा। अगली कॉल दीजिए। अहमदनगर गुजरांवाला से लब्बैक में हाज़िर हूँ। उनका मौजू रमज़ान की तैयारी। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, कैसा ही अच्छा मौजू रखा है आपने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और निगरान शुरा से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो आपने मदनी चैनल ऑडियो चलाया है, क्या आप इसमें लाउड स्पीकर का कोई नया फंक्शन लाने की सोच रहे हैं कि नहीं? क्योंकि एक टाइम में बंदा एक ही सुन सकता है हैंड फ्री लगाकर। अगर इसमें कुछ मज़ीद अच्छाई की जाए और इसमें लाउड स्पीकर सिस्टम ऑन करके सबको सुनने का मौका दिया जाए तो कैसा है? जज़ाकल्लाहु खैरा। देखिए मोबाइल का जो स्पीकर उसमें तो आवाज़ आती है। अब रही बात आपके अपने अलग से स्पीकर की, तो अगर मोबाइल में ऐसा फंक्शन है कि जिसमें स्पीकर की पिन लग जाए और स्पीकर चल जाए हो जाता तो चल सकता है। वल्लाहु आलम। हमारे इस्लाम भाई जो मदनी काफ़िलों में सफ़र करते हैं तो उसके लिए अब ये तरकीब की है, पहले तो टेप वगैरह लेके जाते थे, अब छोटा सा स्पीकर आ जाता है जो जेब में भी आ सकता है, वो रखते हैं, उसको चार्जेबल होता है, उसको पिन लीड के साथ जो है वो मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं और वो इतना होता है कि मस्जिद का एक जो हाल है ना 25-50 इस्लाम भाई आराम से सुन लेते हैं। ठीक है, मजीद कॉल। मेरा नाम मोहम्मद स्वयं रजा अत्तारी है। मैं रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे इमरान भाई, आपको बहुत बहुत हामिद भाई का निकाह का बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह। मैं सब इस्लामी भाइयों से अर्ज करता हूँ कि वो जब भी घर में शादी हो तो ढोल और गाने बाजे ना हो, और मेरे अम्मी अबू के लिए दुआ फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, मदनी मुन्ने की नेकी की दावत 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह अमल की तौफीक दे। अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की थी, मैं अब उस पर जहन से निकल गया। शादी में जो खाना वगैरह जो हुआ उससे जो ये फारिग हुए इस्लामी भाई और इसकी तासुरात चले गए, आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं कमी थी? मैं आपको उसका अर्ज़ करता हूँ। वो सारा दावत का एहतिमाम मेरा तो नहीं था, मैं तो गया ही नहीं हूँ एक लम्हे के लिए भी हॉल में। ये सारा एहतिमाम तो हामिद के जो ससुराल वाले थे उनकी तरफ, बेटी का खाना था निकाह का। तो जो चीज़ें वहाँ अच्छी थी, ठीक है, मदनी चैनल का एक होना वो एक अपनी जगह पर था, वो मैंने इनको अर्ज़ की थी कि वहाँ स्क्रीन लगा दी जाए, लेकिन वहाँ जो चीज़ अच्छी थी, जो निज़ाम अच्छा था, जो माहौल अच्छा था, उसमें उसका किरदार शामिल है ना, जो ख़ास मेज़बान थे। सही बात है, ये बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें मतलब कि ये इमरान का ये, इमरान का ये, इमरान का ये, तो इमरान तो गया ही वहाँ कोई नहीं है, बेटा तो दूल्हा मेहमान बनकर गया था। तो असल तो अगर वहाँ जो चीज़ अच्छी थी तो ये उनकी खुसूसियत थी, या उनकी इसमें हम हौसला अफजाई या तारीफ़ करें जिन्होंने उसका प्रॉपर एहतिमाम किया था, ना कि मैं। मदीना सही बात है आपकी, लेकिन बहरहाल आपका ये पहलू तो है ना कि आपने एक ऐसी फैमिली ढूंढी है जो इस मामले में आपके साथ ताबून कर रही है। अल्लाह उन्हें भी बरकत अता फरमाए। आपने दुरुस्त फरमाया, इस पर तो बहस ही नहीं है ना, आपने दुरुस्त बात मसला ये कि बातों का फिर ये भी अब जो काम हमने किया नहीं है स्पेशली, उसका सहरा खुद अपने लिए ओढ़ना
یہ بھی اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ، بالکل وہ جو بھی فیملی ہے کیا بات ہے جی، بالکل یقیناً وہ بھی لائق سد تحسین ہے ان کے اقدامات اور ان کا تعاون کرنا، اور آپ کا بھی ماشاءاللہ ان کو یہ ذہن دینا۔ مدینہ مدینہ جانبین سے جب ایک اچھے طریقے سے نظام چلتا ہے تو واقعی پھر اس سے بہار ہی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا انتظام تھا وہ انہوں نے ہی ایسا اہتمام کیا ہوگا۔ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرما کر سرمایہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے ماشاءاللہ۔ کال دیجیے مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیرک اتاری یو کے شہر لیسٹر حنفی کابینہ سے عرض گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نگران شورا اور آپ کے تمام اہل خانہ کو آپ کے بیٹے حامد رضا کی شادی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل ان کی شادی خانہ آبادی کرے اور دونوں جہانوں میں ان کو اللہ عز و جل خوش رکھے۔ اور ماشاءاللہ عز و جل نگران شورا کی سوچ بھی مرحبا کہ کس طرح جو ہے وہ تنظیم کے اصولوں پر اپنی اتنی بڑی بڑی خواہشات کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کرے کہ ہم بھی ان سے جو ہے یہ مدنی پھول چننے میں کامیاب ہوں۔ ہمارے لیے بھی دعا فرما دے کہ اللہ عز و جل ہمیں آنے والے رمضان المبارک میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل کرے کہ ہم بھی تقوی حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر زیرک مبارکباد دینے کا بھی بہت بہت شکریہ، اور حوصلہ افزائی فرمانے کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اقبال اتاری ہند کے شہر نینیتال ہلدوانی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ لبیک سلسلہ بڑا پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مدنی چینل کے سلسلے کو کامیابی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، ماہ رمضان کی آمد ان قریب، تو حضور عرض یہ تھی کہ ماہ رمضان میں جیسے کہ سحری اور افطاری یہ دو موقع ملتے ہیں، اس میں کھانا اور پینا یہ آدمی کو میسر ہوتا ہے۔ عرض یہ تھی کہ اب سحری میں ہمیں کس طرح کی اور کتنی غذا لینی چاہیے، کون سی غذا بہتر رہے گی تاکہ ہمارا روزہ بھی بآسانی پورا دن ہمارا کٹ سکے، عبادت اور تلاوت اور دیگر کام بھی ہمارے بآسانی ہو سکے، اور اسی طرح سے افطاری میں ہم کیا غذا لیں، کون سی چیز ہم کھائیں کہ جس سے ہم تراویح بھی بآسانی پڑھ سکیں، نماز عشاء، تراویح اور دیگر معاملات اپنے بآسانی کر سکیں۔ اس کے لیے جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان سے ملائے۔ بآسانی کا لفظ تو خیر یہاں میں نہیں سوٹ کر رہا مجھے، کہ کچھ نہ کچھ زحمت اور تکلیف ہوتی ہے۔ روٹی ایک ایسی غذا ہے کہ جو ہضم ہونے میں تھوڑا وقت لیتی ہے، اور اس میں غذائیت بھی بہت ہے، تو روٹی پر میرا خیال ہے جتنا آپ اکتفا کریں گے سحری میں تو بھی بہتر ہے۔ اور اس پر میرا خیال ہے ہمارے جو مدنی کلینک میں کئی مدنی پھول اور کئی ایسی چیزیں بیان ہوئی کہ سحری میں یہ لے لیں، افطار میں یہ لے لیں۔ افطار میں بھی تلی ہوئی اور اس طرح کی غذائیں، مسالے والی غذاؤں سے بچیں گے، اور ایک نارمل روٹین کا جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ اگر کھائیں گے، ٹھنڈے پانی سے خود کو بچائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ سبحان اللہ، خوشی بھرا ماحول ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی تیاری کے حوالے سے مدنی پھول بھی جاری و ساری ہیں۔ اسی خوشی بھرے ماحول کے اندر ایک خوشی بھری مدنی کسوٹی بھی کر لیتے ہیں۔ سوال پہلا، مدینہ مدینہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ابھی تک ہم نے شاید کوئی ایسی مدنی کسوٹی نہیں کی جو غمگین ہو۔ مرد جی مہروز بھائی، لا لا نا جی نا۔ کوئی شے کا اطلاق تو ہوگا، شے تو ہے، شے کا تو اطلاق بڑا وسعت والا ہے۔ مقام، مقام تو نہیں ہے، لا مقام نہیں ہے، شے ہے، ٹھیک ہے۔ اس شے کا تعلق کوئی خاص ماہ رمضان سے ہے؟
آپ نے کہانی بنا ہی دی ہے. چلے آخر میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ماہ رمضان سے خاص ماہ رمضان سے تعلق تو ہے اس شے کا. جی نعم. اللہ ہے نا عبدالواجد بھائی؟ کتنے ہو گئے سوالات؟ 4 ہو گئے. 4 ہو گئے. اور ماہ رمضان سے اس شے کا خاص تعلق ہے. خاص کریں، عام کریں، عام خاص مطلق کریں، ایسے بھی کریں. عام کا سیزن بھی ہے ویسے. یہ جو آپ کے وہ عبادت ہے، وہیں جا رہے ہیں نا؟ جی ہاں جی ادھر جا رہے ہیں. جو شے ہے وہ عبادت ہے؟ شے عبادت تو نہیں ہے جو آپ نے پوچھا ہے. جی وہ شے عبادت نہیں ہے. وہ شے خود سے عبادت نہیں ہے. عبادت نہیں، وہ خود سے عبادت نہیں ہے. جیسے نماز عبادت ہے، اعتکاف جیسے عبادت ہے. جی اب وہ بہت ساری آ جائیں گی. تراویح عبادت وہ شے ہے، خود عبادت سحری عبادت ہے، افطاری عبادت ہے. ہیں جی وہ سب عبادت ہی عبادت ہے میں نا. اس لیے یہ مطلب یہ گھڑی روکے، مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں پھر میں پورا بعد کا گھومتا بعد ہوں. میں دیکھیں گے جی. ابھی لگائیں گھڑی کیوں روک دی آپ نے؟ یہ شے نام دیکھیں آپ مولانا ہے یہ نہ دو باتیں، یا تو ہم صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ سے تھپکی لے لیں گے، غلط کہہ رہے ہیں تو آپ سے کر اتنی دیں گے. بحث کی گنجائش نہ کرے. میں کہتا ہوں کہ عبادت مقصودہ اور عبادت غیر مقصودہ یہ 2 عبادت آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے. اور آپ نے کہا کہ یہ شے فی نفسی ہی عبادت نہیں ہے، نہ یہ مقصودہ ہے نہ غیر مقصودہ ہے. اب یہ اگلا سوال ہوگا مگر یہ نیت سے عبادت بنتی ہے. یوں یہ آپ 7واں سوال کر رہے ہیں. یہ نہ یہ آپ گھڑی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ صحیح کام کیا آج آپ نے. خوشیوں بھرے ماحول میں گھڑی بند کر آگے سارے جو ہے بغیر سوال کی جواب دیتے جا رہے ہیں. گفتگو تو ہوگی نا. آپ مدنی کسوٹی کو ہم نہیں گفتگو کر رہے ہیں. کرتے ہو نا. تو مدنی سوالات آپ 11 سوالات کریں. مدنی کسوٹی کو آپ اتنا محدود کیوں کرتے ہیں؟ ایسا مطلب لگا بندہ پر نہیں تو ڈر کے کیوں کرتے ہو؟ کھل کے کرے. جب اتنا اچھا سوچ کے رہے ہیں تو آپ کو ڈر کی چیز کا ہے یار؟ بات کرنے دے. دیکھے گی لیکن ابھی تو آخر بات کر لینے دے. کسوٹی کے بعد گفتگو کریں گے. بھائی کسوٹی کا ایسا کون سا پرنسپل آپ نے مطلب کوئی نیٹ پہ پڑھ لیا ہے کہ اس میں بالکل لگا بندہ، تم بھی بندے ہوئے میں بھی بندے، سوال کرو جب آپ لوگ یس نو یس نو. آپ کے پاس سوال کا چانس ہے، آپ سوال کریں نا. اب آپ کہتے ہیں سوال نہیں کروں گا لیکن یہ بات بتا دو. یہ کیسے ہوگا؟ نہیں میں گفتگو تو کروں گا نا. گفتگو کریں. میں عرض کروں جی، ہم جس چیز کو سوال سمجھیں گے اس کو سوال کاؤنٹ کریں گے. کتنے سوال ہوئے؟ 5 چھٹا سوال ہوگا بھی ہوگا. وہ شے عبادت نہیں ہے. ماہ رمضان سے اس کا تعلق ہے. وہ تعلق کا جو تعلق ہے وہ خاص ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہے. لا اللہ 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 اللہ. لیکن تعلق ہو بھی تو سکتا ہے نا سلمان بھائی. یہ بات عمران بھائی یہ چلا جائے گا. نہیں دیکھیں رک جائیں. نہیں عمران بھائی عمران یہ کنفیوز کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کنفیوز کر دیں گے آپ. نہیں کیوں کنفیوز کیوں کریں گے؟ یہ کنفیوز کریں گے ہم تو جواب دیں گے اس کا کچھ ہے تعلق ہے. دیکھیں میں سلمان بھائی والوں کے ساتھ ہوں. آپ نے بتانا ہے جو انہوں نے کہا یار یہ کہاں جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں آپ لوگ. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اسلامی سے خاص تعلق ہے اس کا؟ نہیں خاص کوئی تعلق مدنی ماحول سے اس کا تعلق ہے. خاص کوئی تعلق نہیں ہے. خاص کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا سب سے تعلق ہے ویسے ہم سے بھی تعلق. بالکل تمام کے لیے عام ہے. جی تمام کے لیے عام. ایک اور جواب دے لیا آپ نے. 2 جواب. یہ صحیح کام کرتے ہیں آپ. ہم نے بھی اسے سیکھا ویسے. سوال ہی وہ کرے وہ شے اس شے کا تعلق سوال نمبر 7. اس شے کا تعلق آسمان سے ہے. آسمان سے تو کوئی تعلق نہیں. نہیں زمین سے نہیں ہے اس کا تعلق. میرا یہ کہنا ہوا زمین سے نہیں. نہیں زمین و آسمان سے تعلق. یہ مطلب کیا تعلق سے کیا مراد ہے آپ کا؟ وہ جو شے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں یعنی وہ چاند ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو پوچھا دے. نہیں مطلب جیسے چاند کا تعلق آسمان سے ہے. چاند کا تعلق زمین سے نہیں ہے. ہاں یوں نا. ہاں ایسا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا آپ نے سوال کا جواب لینے میں کتنی وضاحت لی؟
क्या वजाहत दी? वजाहत दी ना, तो अगर मैं कुछ वजाहत देता हूँ तो आप लोग क्यों सफर के नाराज होते हो यार? भाई साहब निगरानी शुरा हो सकता है निगरानी शुरा अगली बार चांद की तरफ लेकर जा रहे होते, ये तो आपने खुद अपना एक माइनस कर दिया। चले हमारे से हो गई गलती भाई, ये गलतियां होती हैं। सवाल बहुत जोरदार है, उस चीज का आसमान जमीन दोनों से ताल्लुक बनता है किसी तरीके से, बनता भी है नहीं भी बनता, दोनों बातें। आसमान से ताल्लुक तो नहीं है, ताल्लुक नहीं है, जैसे आसमान चांद का आसमान से ताल्लुक है, पानी का जमीन से ताल्लुक है, समुद्र। मेरे और आपके जहन में ना वैसा ताल्लुक हजरत देखें निगरानी शुरा तो निगरानी शुरा है ना, फिर अभी आगे बढ़े। आप लेते जाएं, हिंट मिल रहे हैं आपके लिए, पिक्चर क्लियर हो रही है। अच्छा पता है मैं जो एक चीज समझ सका हूँ ना, एक तो मैं ये हैरान हूँ घड़ी बंद क्यों कर देते, निगरानी शुरा कहता घड़ी बंद करो। नहीं भाई बात अब आपसे मैं बहस करूंगा, बातचीत करूंगा। पीसीआर वाले निगरानी शुरा के साथ है ना, यूं महसूस होता है। नहीं तो जो भी गुफ्तगू करो वो इतने तो समझदार है ना कि किस टाइम पे घड़ी चलानी चाहिए, बंद करनी चाहिए। यार इतना साल गुजर गए इनको हमारे साथ काम कर दे। अब आप बताएं जी, जवाब तो इसका आप वाजे करें, सवाल तो जवाब वाजे मिलेगा, वरना नहीं गोलमोल सवाल का गोलमोल जवाब देंगे हम। मैं कोई खास ताल्लुक नहीं है, बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल नहीं ताल्लुक। वो इबादत बिल्कुल फनी इस्तिलाह में बोलूं तो मिन वजिन ताल्लुक है, मिन वजिन नहीं है। बल्कि अगर जो मेरे सवालात और उसके जवाब दोहरा दे प्लीज। उसका जो प्रोस्पेक्टिव है मेहरोज भाई, जो प्रोस्पेक्टिव है उसका, उसके एतबार से उसका आसमान से कोई ताल्लुक नहीं है। आसमान और जमीन से कोई ताल्लुक नहीं, जमीन से तो है ना ताल्लुक, जमीन से ताल्लुक है। अलग से सवाल हो गया ना, जमीन से ताल्लुक है या नहीं। ये सवाल था ना, सवाल तो था ही नहीं, मैं से बात कर रहा हूँ आपसे। ये सातवां सवाल, ये सही नहीं, ये थोड़ी है कि आप तय करेंगे कौन सा सवाल था। सवाल हो गया जी, आप ये बताइए नहीं, आठवें सवाल का सवाल था कि वो मर्द है कि नहीं, अपने का मर्द नहीं है, शे है, मकाम नहीं है, रमजान से ताल्लुक है, इबादत नहीं है, दावत इस्लामी से कोई खास ताल्लुक नहीं है, जमीन और आसमान से कोई खास ताल्लुक नहीं है, यानी मिन वजीन ताल्लुक है, मिन वजीन नहीं है। आसमान से ताल्लुक की नफी कर देना, जमीन से साबित कर दिया ना, बस ठीक है, जमीन से ताल्लुक है, ओके है। आठवां सवाल। कैसा यार बोल्ड आदमी है सलमान ना, उसका ताल्लुक खाने से तो कोई ताल्लुक नहीं, खाने से कोई ताल्लुक। 9 हो गए, 8वां हुआ ना, अब तो 9वां आप करूँगा। 8वां हुआ। हाँ, खाने से भी कोई ताल्लुक नहीं है, इबादत से यूं ताल्लुक नहीं है। अच्छा एक सवाल ऐसा लाते हैं निगरानी शुरा के, हम भी जीत भी जाए ना तो शर्मिंदा रहते हैं कि शायद हमने डंडी मार दी। अल्लाह। और दावत इस्लामी से भी कोई बराह रास्त ऐसा ताल्लुक नहीं है, इबादत भी नहीं है, आप याद रखना, इबादत से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो इबादत से ताल्लुक, ये अभी नया सवाल ऐड कर रहा हूं। होता है इबादत होना, एक होता है इबादत से ताल्लुक होना, दोनों अलग अलग चीज़ें। एक होता है चीज़ का इबादत होना, एक है उसका इबादत से ताल्लुक होना। इसकी मिसाल एक, जैसे नमाज क्या है, इबादत है। खुशबू का इबादत से ताल्लुक है कि जब बंदा नमाज पढ़े, मतलब नियत से वो इबादत हो जाए। गैर मकसूदा चले गए ना, जो निगरानी शुरा ने फरमाया। देखिए उस वक्त जो सवाल हुआ था वो ये हुआ था कि वो इबादत है या नहीं, और हम अर्ज कर चुके वो इबादत नहीं। मकसूदा गैर मकसूदा पर मैंने बहस की थी। तो दोनों की नफी कर दी ना जी, दोनों की नफी कर दी। इबादत नहीं है, जिन्स की नफी होगी, बस ठीक है। नहीं ज़हन नहीं जा रहा, बहुत खास लाए यार। अभी नवा सवाल होगा आपका, खास ताल्लुक लाए। अच्छा मैं समझता हूँ निगरानी, मतलब समझता क्या हूँ, यकीनी कैफियतें देखा ही है, इनको बहुत मोहब्बत है उससे, जो हमारी मतलूबा मदनी कसौटी है उससे आपको मोहब्बत है, अमीर अहले सुन्नत को मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि हर मुसलमान को मोहब्बत है तो शायद गलत नहीं होगा। ऐसा ना, इंतजार में भी होंगे शायद। हाँ चलें जी, नवा सवाल घड़ी। सलमान भाई इतनी बात सही है ना? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत भी है, चांद भी नहीं है वो, चांद नहीं है। तो आपने नवा सवाल कर लिया, इसका जवाब है चांद नहीं है। आपने कहा है चांद नहीं है, तो मैंने कहा नहीं है। नहीं, मैं कहा वो चांद भी नहीं है, वो इबादत भी नहीं है, वो मतलब कि यूं भी नहीं है। चांद की नफी हमने कहाँ की थी? चांद की नफी की थी ना अभी कुछ देर पहले। अच्छा नहीं, मना के चांद नहीं है वो। चांद की नफी नहीं की, एक मिनट ठहरे, चांद की नफी नहीं की, चांद का ताल्लुक किसके साथ है इस पर बात हो रही थी। उस प्रोस्पेक्टिव में उन्होंने मिसाल दी, ऐसे चांद है, चांद का ताल्लुक आसमान से।
زمین سے بھی ہے. وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت, یہ جو چاند ہے یہ لوگوں کے لیے مطلب عبادت کے جو ہے وہ اوقات بھی بتاتا ہے, مہینے جیسے ہیں, وہ مراد ہے اس سے. اب آپ نواں سوال آپ کا ہو گیا جی. چاند آپ نے کہا چاند بھی نہیں ہے, ہم نے کہا نہیں. ہنٹ دے دوں, ایک ہنٹ دے دیں. جیسے ابھی حامد رضا کے نکاح کی بات ہو رہی تھی نا, تو بغداد کے نکاح کو میرا خیال ہے اس سے تعلق ہے, مجھے یاد پڑتا. اچھا, بغداد بھائی کا جو نکاح ہوا تھا تو اس کو کب ہوا تھا ویسے, پہلے پوچھ ہی رہے کب ہوا تھا بغداد بھائی کا نکاح؟ اس کا تعلق کسی بزرگ سے. ہاں, کہاں کب ہوا تھا نہیں پوچھ رہا ہوں. آپ ہمارے سوال کا تو پہلے جواب دے رہے ہیں, پھر ہم بھی عرض کرتے ہیں حضور کیا ہو گیا جی. بغداد بھائی کا نکاح کب ہوا تھا؟ یکم رمضان ہوا. تعلق بنتا ہے, تعلق بن گیا, بنتا ہے نا, تعلق تو بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا تعلق جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کسی بزرگ سے نسبت ہے اس کو؟ وہ سوال ہے آپ کا. ہاں سوال ہے میرا. بزرگ سے تو نسبت جیسی نسبت جیسے یکم رمضان کو غوث پاک سے نسبت ہے, ایسا نہیں ہے. یکم رمضان مراد ہماری نہیں ہے, یہ بھی جواب بھی دے دیا ہے. اچھا 11 سوال تو کرنے کی ترکیب ہوتی ہے نا, لیکن میرا خیال ہے ہم 22 کے جوابات دیتے ہیں. 22 کے جوابات دے چکے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں. مطلب اس جو آپ نے سوچا اس کو کسی بزرگ سے نسبت نہیں ہے, براہ راست نسبت نہیں ہے نا جی. من وجہ نسبت ہے, من وجہ نسبت نہیں ہے. ہو گیا پورا؟ نہیں, ایک باقی ہے ابھی. اس کا تعلق کوئی مطلب ہمارے مطلب آپ نے کہا دعوت اسلامی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں. اب اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, ممکن ہے آپ کی اس وقت توجہ نہیں جا رہی ہو, یا آپ شفقت فرماتے ہوئے توجہ نہیں لے کے جا رہے, تو اب ایسا تھوڑی کہ ہم اس کا نام ہی بتا دیں آپ کو. آپ تھوڑے سوال کریں, پہنچے نہیں. سوال کر کے تو 11 ہو گئے, اور کیا کر رہا ہوں میں. 11 سوال ہو گئے, توجہ نہیں. 11واں سوال ہے. ماشاءاللہ اچھا لائیں. ہم نے غالباً ابتدا میں سلسلے کی ابتدا میں ذکر بھی ہوا اس کا نا, سلسلے کی ابتدا میں پہنچ نہیں رہا. بالکل ہوا. میں نہیں ہوں گا نا. اچھا اچھا, یوں بولے تو غوث پاک سے بھی تعلق ہے نا, اور نہیں یہاں یوں بولیں تو اس نسبت سے من وجہ ہے نا. اور پھر نگران شورا کو تو جو نسبت ہیں یہ بڑی ماشاءاللہ ازبر ہیں. عموم خصوص مطلق, عموم خصوص من وجہ تساوی اور تباین. امیل سنت کے ساتھ بھی اس عمل کا کوئی تعلق ہے؟ عمل کب کہا ہم نے؟ عمل تو ہم نے نہیں, عمل شے نہیں. ہم تو مدنی کسوٹی کہہ رہے ہیں, اس وقت نہ شے کہہ رہے ہیں. شے تو چلے ہے, لیکن وہ ہم تو مدنی کسوٹی کہہ رہے ہیں, عمل وغیرہ تو ہم نے کچھ کہا. امیل سنت سے بھی وہ کوئی تعلق جیسے وہ ہوتا ہے, جیسا ہم سے تعلق ہے ویسا ہی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے نماز کا تعلق ہم سے بھی, امیر اہل سنت سے بھی ہے. نہیں میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں, ریلی نہیں پہنچ پا رہا ہوں. اب ذہن نہیں جا رہا, کیا کر سکتے ہیں, جواب ہی دے دیں. مدنی چاہیں کہ ناظرین بور ہو رہے ہوں. چلیں ٹھیک ہے. نہیں بور کیوں ہو رہے ہیں, مدنی پھولی بیان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. مراد تھی ہماری جی جو بوجھی تھی ذہن میں تھی, عشرۂ رحمت, رمضان شریف کا عشرۂ رحمت. اب آپ وہ کر لیں جو آپ جو فرما رہے تھے, کوئی عبادت مقصودہ غیر مقصودہ. میں نے عرض بھی کیا تھا کہ آپ کو اس کا انتظار ہوگا. عشرۂ رحمت کو عبادت کیسے نہیں کہیں گے آپ؟ عشرۂ رحمت ہے سب 10 دن کا نام ہے, محل ہے عبادت کا, زمانہ. جی چلے, ظرف ہے نا جی, ظرف زمان, ظرف مکان. اب اتنی بحث تو, اتنا بڑا تو مولانا نہیں ہونا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ کال شامل کرتے ہیں مہروز میں مزید ناظرین, کافی ساری کال بالکل کریں, تو ٹائم دیتے ہیں جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحفیظ اتاری چائنا کے شہر ووہان سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے صاحبزادے کی شادی کی. حضور آپ سے سوال عرض ہے کہ آج آپ کے صاحبزادے کا ولیمہ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اداس نظر آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ارشاد فرمائیں کہ کس گھرانے کو آپ نے اپنی رشتہ داری کا شرف عطا فرمایا. حضور بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد دینے کا بہت بہت شکریہ. اصل میں تھکن کو اداسی کا نام دیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کو واقعی کہتے ہیں کہ ایک ذہنی اور جسمانی طور پر بندہ تھکن کا شکار ہوتا ہے. لیکن چونکہ ایک روٹین ہے, ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم کو سلسلے میں آنا ہے تو آنا ہوتا ہے, ورنہ میں منع کر دیتا کہ آج یار سلسلہ ہم موقوف کر دیں. اچھا ایک چیز ہے کہ
रियाकारी करते थे तो क्या हर्ज था? आप कहते भाई आज मैं, जाहिर सी बात है, एक मैसेज आ, मुझे भी रात को 2:30 बजे के करीब मतलब होता ही है बातचीत, चल रही होती है, कमिटमेंट होती है। असल में वो फिर सोते सोते भी टाइम लग जाता है। मैं तकरीबन सुबह 8 बजे सोया हूँ। अल्लाह अकबर। तो यूँ फिर उठना और भाई होता है, फिर नमाज वगैरह पढ़ के फिर आने की तैयारी करना। अलबत्ता ऐसी कोई ख़ास उदासी की बात नहीं होती, लेकिन देखिए दिन में दिमाग में कई ऐसे किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। अलबत्ता थकन का नाम भी दिया जा सकता है, थकन वगैरह का नाम दिया जा सकता है। और ख़ानदान तो माशाल्लाह हमारे बहुत पुराने, मुझसे भी सीनियर इस्लामी भाई हमारे सलीम अत्तारी उनका नाम है, उनके घर से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक रिश्ता, दावत इस्लामी का घराना है, ये हम कह सकते हैं। आपकी पहले से कोई रिश्तेदारी नहीं? रिश्तेदारी नहीं थी, रिश्तेदारी नहीं, हमारी कम्युनिटी भी अलग है, वो मेमन भी नहीं है। अच्छा, तो कम्युनिटी भी अलग है। हम दावत इस्लामी के घराने को फोकियत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी घराना होना चाहिए। अल्लाह कॉल ले ले। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद सलमान अत्तारी बांग्लादेश के साथ ढाका से निगरान शुरा के बारगाह में अर्ज़ है। मैं अमीर अहले सुन्नत के साथ 30 दिन का मदनी एहतिकाफ करना चाहता हूँ, तो इसका क्या प्रोसेसिंग है? इसका प्रोसेस बेटा एम्बेसी के हाथ में। आप वीज़ा अप्लाई करें और अपने बैरून मुल्क की मजलिस से रब्ता करें। आप वीज़ा लें और अल्लाह तौफीक दे तो बिल्कुल आएँ और अमीर सुन्नत के साथ एहतिकाफ की सआदत हासिल करें। माशाअल्लाह दुनिया भर के इस्लामी भाइयों को दावत देता हूँ जिनके लिए वीज़ा इतना बड़ा इशू नहीं है और इजीली या चंद दिनों में मिल जाता है उनके, लेकिन बांग्लादेश और हिंद और इस तरह के चंद ममालिक हैं जिनका एक ठीक ठाक प्रोसीजर है और एक टाइम लगता है, लेकिन मुक़द्दर में अगर होगा तो क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, मज़ीद कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शौकत अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ बडगाम कश्मीर से। मेरा सलमान भाई, महरोज भाई और इनसे अर्ज है, क्या आप मुझे सदरुल्लाह फाजिल रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शेर सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी कोई तरकीब नहीं है, मैंने किसी को भी फ़ोन करने का नहीं कहा था, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ इस तरह, मगर दिखता होगा ना मदनी चैनल। आपकी इनसे तो तरकीब नहीं है, लेकिन पीसीआर में जो हमारा मदनी अमला बैठा हुआ है उसने कल शायद निकाह के छुहारे भी खाए और बारात का खाना भी खाया। खैर ये तो अलग बात है, कुछ ने क्या खाया है। अब अलबत्ता ये किसी ने कॉल की, नहीं इसका जवाब तो दीजिए। देखिए जी, मैं तो हूँ मुबल्लिग बंदा, सीधी सी बात है। मैं भी मुबल्लिग, मैं किताब का नाम बता देता हूँ, मुबल्लिग भी हूँ और 8 साल इन्होंने जो सवाल किया वो जवाब देना है। इनके सवाल का उनका तो कलाम ही कोई मशहूर मुझे तो याद नहीं है, बहरहाल किताब ज़रूर है उनकी। किताब का नाम है अहकाके हक। ये किताब है बड़ी ज़बरदस्त माया नाज और इन्होंने माशाअल्लाह अल्लाह ताला इनका फैज़ान में अता फरमाए। क्या महरोज भाई और सलमान दो का नाम लिया, दो बेचारों का नाम ही नहीं लिया। दोनों का लिया, मेरे ख्याल 3-4 का ही शायद आया है। नहीं आप नहीं, नाम तो 2 का ही आया जी। असल में उन्होंने देख लिया ना आप किस तरह कसौटी करते हैं निगरानी शुरा के साथ, तो उन्होंने आपके साथ नहीं, आपसे लेना चाहते हैं। ये मसला ये हमारी टीम की भी कमजोरी है। नहीं आप आए तो सही, एक शेर तो सुनाए। शेर तो अमीर अहले सुन्नत के सुना सकता हूँ मैं तो। सदरुल्लाह फाजिल का शेर पूछा इन्होंने रहमतुल्लाह ताला। तो आप ही हमारी मदद कर दें, निगरान आप हैं, आप ही के पास आएंगे जब मुश्किल में फंसेंगे तो नहीं आता आप में। मैं 2 शेर सुना दूंगा इनके। हाँ, हमारी तरफ से आप सुना देना, मदद निगरान की तरफ ही जाएगी जब फंसेंगे। मैं आपको अपनी वकालत सौंपता हूँ, मेरी तरफ से आप सुना दे। मैं तो वकील बन हुकूक तफवीज़ कर रहा हूँ आपको, उन्होंने वकालत दी है, आप सुना दे। तूने उजारा हज़रत ज़हरा का बोस्ता, तुम खुद उजड़ गए, तुम्हें ऐसी सज़ा मिली। पाई है क्या नईम इन्होंने अभी सज़ा, देखेंगे जहीम में जिस दम सज़ा मिली। नहीं ये इनका कलाम है। तंजीमी तरकीब का फायदा है ना सवाने करबला में। तंजीमी तरकीब का फायदा है ना कि जब तुम्हें मुश्किल पेश आए तो निगरान की तरफ जाओ। काम हो गया जी। अगली कॉल मदीना जी।
میرا سوال ہے رمضان کے شروع میں روزے کی کثرت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے روزے رکھنے کا، تلاوت قرآن پاک کرنے کا، نمازیں باجماعت پڑھنے کا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جذبہ تلاوت جماعت سے نماز پڑھنا یہ کم اور کم ہو جاتا ہے، اور پھر عید سے جیسے جیسے عید قریب آتی ہے یہ جذبے مزید کم ہوتے رہتے ہیں، تو ایسا کیا عمل ہو کہ ہمارا یہ جذبہ عبادت کا سارا سال باقی رہے؟ اصل میں سالہ سال کی ایک روٹین ہے ہماری، اور کہ ہم عبادت سے دور رہتے ہیں، ایک موقع آتا ہے، ایک رجحان بڑھتا ہے، پھر ہم اپنی اسی روٹین میں واپس پلٹ آتے ہیں، پھر کوئی ایسی بڑی رات آتی ہیں، آخری عشرہ آتا ہے، طاق راتیں آتی ہیں، تو پھر ایک ماحول بنتا ہے اور ہم چل پڑتے ہیں۔ خود اپنی طبیعت اور عادتاً ہم یہ کام کرنے کے اس وقت تک اہل ایسے بن نہیں سکے۔ میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کی آمد ہو، آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور مدنی ماحول میں رہ جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سستی کا مقابلہ کرنے میں اور چستی کی طرف بڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ ایک ماہ ایک بہت اچھے انداز سے یہ ماہ رمضان گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ویسے اس بار کا ماہ رمضان یہ ماہ مدنی انعامات کے طور پر منایا جا رہا ہے، تو ماشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل ہوتا رہے گا، مدنی انعامات فکر مدینہ کرتے رہیں گے، تو یہ پورا مہینہ اگر ہم نے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے گزارا تو پھر آپ خود دیکھیں گے شوال مکرم میں کئی ایسی نیکیاں اور عبادات اور اچھے کام ہوں گے جن کے آپ کسی حد تک عادی بن گئے ہوں گے۔ مدینہ کال لیں۔ جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضوان اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ حاجی صاحب آپ کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو، تمام مسلمان عاشقان رسول کو انشاءاللہ عزوجل نیت ہے کہ ایک بھی روزہ نہ چھوٹے، چاہے دکان کی چھٹی کرنی پڑے پر روزہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ آپ کو اور ہمت دے۔ ٹھیک ہے، مزید کال دے۔ احمد رضا تاری سہل کولکتہ سے، مکی ڈویژن، فیضان مکی ڈویژن۔ الحمدللہ نگران شورا کے یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ الحمدللہ عزوجل آج نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان، روزہ رکھو تحریک انشاءاللہ دیکھنے کی نیتیں بھی ہیں، دعا فرمائیے اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ میرا آپ کے بارگاہ میں یہ سوال، الحمدللہ عزوجل آج دعوت اسلامی کی ایک مسجد سنگ بنیاد کولکتہ کمرہٹی میں بننے جا رہی ہے، ویسٹ بنگال مغرب بنگال میں پہلی بار مسجد دعوت اسلامی بننے جا رہی ہے، جس میں مفتی عبدالحلیم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ دعاؤں سے بے نمازی اور ہمارے لیے آسانی کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ آسانیاں فرمائے، اس مسجد کو تعمیر بھی ہو جائے، مکمل بھی ہو جائے، یہ مسجد آباد بھی رہے اور خوب سنت و خدمت ہو، اور اللہ تعالی ہمارے مفتی عبدالحلیم مدظل العالی کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائیں گے، صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیکسٹ کال لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ریحان اتاری کے شہر بریسا سے بول رہا ہوں۔ عمران انکل، ہم بچے رمضان کی تیاریاں کس طرح کریں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ماہ رمضان مبارک کی تیاری اس طرح کریں کہ اس کے آنے پہ خوشی منائیں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور اگر آپ کو شعور ہے تو روزے بھی رکھیں۔ آپ کی آواز سے لگتا ہے کہ آپ اتنی عمر کے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، جبکہ نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن عادت بنانے کے لیے روزہ رکھنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ ہمارے اس طرح کے جو کچھ شعور پا لیتے ہیں مدنی منع مدنی منیا، وہ روزے رکھتے ہیں۔ سچ بولیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صرف مدنی چینل دیکھتے رہیں، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، ماں باپ کی فرما برداری کروں گا، ان کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس طرح آپ ماہ رمضان کی تیاری کریں، اس کا استقبال کریں۔ جی مزید کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا
نام محمد سلیم رضا عطاری ہے، میں ضلع بھاولپور مہرابادہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سب سے پہلے سلام کے بعد یہ عرض ہے کہ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے نگران شورا، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کی بابرکتیں ساعتیں بھی انشاءاللہ عنقریب آنے والی ہیں۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے نگران شورا، میرا عرض یہ ہے کہ رمضان شریف میں جیسے کہ کچھ کمپنیوں میں ملازم ہوتے ہیں تو ان کو چھٹی بھی نہیں ملتی، اور ان کا کام ایسا ہوتا ہے کہ جو دھوپ میں کرنے کا ہوتا ہے، اور صحت طور پہ بھی کچھ اسلامی بھائی اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ دھوپ میں روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن تراویح ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں شریعت کیا حکم لاگو کرے گی؟ کیونکہ جسمانی طور پہ بھی وہ اتنے صحت مند نہیں ہوتے، اور ڈیوٹیاں اس طریقے کی ہے کہ دھوپ میں سیل مینی کرنی پڑتی ہے اور دفتر سے چھٹی نہیں ملتی۔ اگر چھٹی لی جائے تو وہ نوکری سے بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں اسلامی بھائی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے، تو ہماری کچھ رہنمائی تو ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آپ کے سوال سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایسی طبیعت ہو کہ جس پر روزہ نہ رکھنا شرعاً جائز ہو جائے۔ اس طرح کی محنت وغیرہ یا مشقت والے جو کام ہیں، اول تو یہ کہ اس میں مالکان کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں تخفیف کریں، کمی لائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر لگتا ہے کہ میں اتنی محنت نہیں کر سکوں گا اور یہ سب نہیں کر سکوں گا تو وہ کام ترک کر دے گا، لیکن روزہ نہیں چھوڑے گا۔ تاکہ جو تندور پر بیٹھ کر آگ کے سامنے بیٹھ کر روٹیاں بناتے ہیں وہ بھی محنت والا ہی کام ہوتا ہے، مشقت والا کام ہوتا ہے۔ تو اس طرح مشقت اور محنت کو مطلب اس پہ کمپرومائز کیا جائے گا، روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو آپ نے سوال کیا ہے اور میں نے جو مدنی مذاکرے وغیرہ میں جو اس کے جوابات سمجھے ہیں، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ میرا نام محمد عطاری اسد آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی پاک بارگاہ میں میرا سلام اور ان کے بیٹے محمد حامد رضا عطاری کے نکاح کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ نگران شورا کے آپ امیر علیہ سنت سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اللہ اللہ، کتنی محبت کرتا ہوں، سوال ہے، بتائیں۔ یوں بتاتے نا بچے بتاتے ہیں، میں یوں کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں۔ جو بتا دی جائے، جو سمیٹ لی جائے، وہ محبت کتنی۔ اللہ اکبر، اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ مجھے بھی نصیب کرے۔ جواب صحیح نہیں۔ محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ دیر قبل جو ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے صاحبزادے کی شادی میں نہیں گئے اور امیر اہل سنت کے قرب کو نہ چھوڑا اس مقام پر بھی، تو یہ بھی ایک محبت کی علامت کہیں جا سکتی ہے۔ ایک تنظیمی ترکیب ہے، حفاظتی امور کی وجہ سے نہیں جانا تو نہیں جانا۔ شرعی تقاضے بھی ظاہر سی بات ہے پورے ہوتے ہیں، مزید کالز لیتے ہیں۔ جی، کالز کے حوالے سے مہروز بھائی کافی کالز ہم نے شامل کر بھی لی ہیں۔ امیر اہل سنت کی محبت کا اندازہ سلمان بھائی میں یوں بھی عرض کروں گا کہ نگران شورا کی جو مقبولیت پہلے ہوئی تھی وہ طریقت کے معاملات پر بیانات کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایسی بات ہے، آداب مرشد کامل جو کتاب نکلی ساری، پیر پر اعتراض منع ایک بیان آیا تھا، وہ بیانات سن لیں، 26 شریف آتی ہے، 26ویں شریف آتی ہے، ویسے ویسے ابھی آنے والی ہے۔ تو جنہوں نے یہ سوال کیا وہ اپنا نگرانی شورا کے اس طرح کے بیانات سن لیں، محبت کا اندازہ خود ہو جائے گا۔ میں نے جذباتی بھی نا نگرانی شورا کو جن معاملات پہ دیکھا ہے، یعنی جذباتی سے مراد میری یہ کہ ایک جذبات کا جو طوفان آتا ہے اور ایک محبت اور ایک وہ کیفیات ہوتی ہیں، تو وہ امیر اہل سنت کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا جی، میرے سوال کو آپ گول کر گئے تھے اس وقت۔ تو کون سی نئی بات کیا تھا؟ یہ کون سی نئی بات ہے؟ میں نے کیا تھا، کون سی نئی بات ہے؟ کرتا رہتا ہوں میں تو آپ کو سوالات ہوگے۔ نہیں، یہ آج تو جواب دے ہی دیں کہ آپ محبت مرشد میں جو بیان کرتے ہیں یہ بیان کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے ہم بھی کتابوں سے ہی پڑھتے ہیں، آپ بھی کتابوں سے ظاہر سی باتیں پڑھتے ہوں گی، آپ کہیں اور سے کوئی تیاری کر کے آتے ہیں کیسے؟ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرا ایک بیان تھا نیچے فیضان مدینہ میں ہوا تھا 26ویں کا، محبت کی بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بیان میں ڈائری لے کر آیا تھا، تیاری کر کے آیا تھا، اول تاخیر یہ بیان ہوا، مگر شاید میں ڈائری سے بیان نہیں کر سکا، بلکہ شاید ایسا کہہ سکتا ہوں کہ 26ویں شریف کے اب شاید اکثر وہ بیان ہیں۔ پہلے شروع میں کچھ بیانات تھے جس میں بیت کی اہمیت اور اس کے دیگر، لیکن بہت سارے بیانات شاید ایسے ہیں جن کا تعلق ڈائری اور تیاری سے نہیں ہے۔ فی البدی وہ آپ کے اپنے آپ کے پیر صاحب کے معاملے میں جذبات ہیں،
سال بھر کے تجربات ہیں، سال بھر کے مشاہدات ہیں، اللہ اللہ، چاروں طرف سے آنے والے کچھ سوالات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، کچھ اعتراضات کے جوابات ہیں، تو بہت ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں جو ایک بیان بن کر نکل جاتی ہیں۔ آپ نے کیسی پیاری بات کی۔ ابھی مدنی اسلام بھائیوں کا جو مدنی مذاکرہ ہوا بالخصوص آف ایئر، تو کتنی دیر کا تھا؟ اگر بہت طویل بھی کر لیں ایک رات ہی تھی، لیکن اب اس کے تذکرے، اس کی باتیں الحمدللہ وہ کئی دن تک چلتی رہیں گی۔ ہماری ایک ملاقات ہوتی ہے 10 اور میل سنت کے جانے کے بعد تقریباً 10-15 منٹ ہم نے بیان کیا، بڑا ہے نا، وہ میں انتظار کر رہا تھا کہ بابا جائیں اور کچھ ایسی باتیں بیان ہو جائیں، ہو جاتی ہے ایسی مرشد کی باتیں۔ وقت آپ کا بھی پورا ہوا ہے جی، ٹائم تو گھڑی یہی بتا رہی ہے کہ اب آپ کو سلسلہ جو ہے اختتام کی طرف لے کر جانا ہے۔ ماہ رمضان مبارک ہے اور روزہ رکھو تحریک کا بھی ایک ذہن دیا جا رہا ہے، تو میں کسی ایک کو روزہ رکھوانے کا ذہن بناؤں۔ اب میرے ساتھ تو وہ افراد ہی وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ یہ اس پر ایک پیغام بھی ہو جائے گا ناظرین کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، اور سلسلہ اپنے اینڈ کی طرف بھی آ جائے گا۔ روزہ رکھاؤ تحریک کے حوالے سے جی رکھوائیں۔ میں تو یہی کہوں گا اگر اللہ توفیق دے تو جس کو بھی آپ کو تجربہ آئے گا یہ روزہ نہیں رکھتے، رکھوائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے فیڈ بیک سے، اپنے تاثرات سے بھی آگاہ کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔